الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ محمد حسین صاحب اسسٹنٹ ٹیچر اور سسٹر فریحہ ہماری مینٹور، سب کو خوش آمدید، اور اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ QC1 یعنی قرآن کورس 1 کے لیسن نمبر 18 اور 19 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہمارا صرف ایک لیسن اور رہ جائے گا، اور آخری لیسن بیسکلی پرائمریلی ریویژن ہے، یعنی اعادہ ہے۔ تو آج کا سبق بہت اہم ہے ان دا سینس کہ ہم آج کلوزنگ کریں گے، اور جب بھی کسی چیز کا یعنی اختتام پر آتا ہے تو اس کا لب لباب سامنے آ جاتا ہے۔ ہم نے اس کورس میں کیا سیکھا اور کیا پایا، اور ہم کہاں پر ہیں، شروع ہم نے کہاں سے کیا، ہماری پروگریس کیا ہے، ہمارے لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا آج ہم جائزہ لیں گے، اس کا تجزیہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم سبق نمبر 18A کا پہلا حصہ آئیے قرآن سمجھیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن آسان ہے، اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، اور سیکھنے میں پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہوتی ہے نیت۔ اس سے پہلے پچھلے سبق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کا پرائمری مقصد کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یعنی آپ سے اگر کوئی پوچھے قرآن کریم کے نزول کا مقصد، ایک مقصد جو بتایا گیا ہے قرآن کریم میں وہ ہے تدبر اور تذکر۔ اور یہ سنتے ہی میرے ذہن میں یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ کیا میں قرآن کریم پر تدبر کر سکتا ہوں، یعنی کیا میں غور و فکر کر سکتا ہوں؟ اور غور و فکر کرنے کے لیے پہلی ضرورت کسی چیز کا سمجھنا ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ میں قرآن سمجھنا شروع کر رہا ہوں، اور میرا تدبر کا بھی لیسن شروع ہو رہا ہے، یعنی سمجھنے کے بعد ہی میں اس پر غور و فکر کر سکوں گا۔ دوسرا مقصد تذکر، نصیحت حاصل کرنا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ جب ہم قرآن کریم سے کوئی چیز سیکھیں یا ہمیں پتہ چلے تو ہم اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ اسی کا نام ہے تذکر، یعنی لیسنز ڈیرائیو کرنا اور زندگی میں لے کر آنا۔ جب اتنا اہم ہے قرآن کا سمجھنا اور سیکھنا، تو اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل جائے کہ قرآن بہت آسان ہے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں تو کہوں گا قرآن آسان ہے، ٹیچر ہوں آپ کا الحمدللہ، آپ بھی شاید سمجھتے ہو قرآن آسان ہے، لیکن اس کی دلیل کہاں سے آئے گی؟ آئیے قرآن میں ایسی دلیل تلاش کرتے ہیں کہ قرآن آسان ہے۔ اور یہ آیت کا ٹکڑا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انڈیڈ قرآن آسان ہے۔ سورۃ القمر کی آیت، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو ذکر کے لیے، تو ہے کوئی سمجھنے والا یا اس نصیحت کو لینے والا؟ اس آیت میں ہم کچھ الفاظ پہلے ہی جانتے ہیں۔ وا کا معنی اور، لقد، دو ٹکڑے ہیں، ل اور قد۔ لا اس بات کے لیے کہ ضرور ایمفیسس ہے، تاکید ہے، اور قد بھی تحقیق ہے، یعنی کہ دو تحقیقیں، دو تاکیدیں اکٹھی ہیں۔ ایسی بات کی جا رہی ہے جو کہ شورٹی ہے، ٹو بی ٹرو۔
वो क्या बात है, यस्सरना। यस्सरना यहाँ पे अगरचे 2 टुकड़े बनाए हुए हैं, लेकिन इसको मैं एक टुकड़ा तस्वर करूंगा। जिस तरह के हम अपने टेबल्स बनाते हैं, तो ये ऐसे है कि आसान किया हमने। जैसे लफ्ज हमने पढ़ा है, नसरना, मदद की हमने, या हम कहते हैं दरबना, मारा हमने, समिअना, सुना हमने। उसी तरह से है यस्सरना, आसान किया हमने। तो याद रखिए, इसको हम एक टुकड़ा तस्वर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको बताने के लिए कि ना से मुराद क्या होता है, हम, बट इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस वर्ड। ये एक लफ्ज कहलाएगा क्योंकि इसका टुकड़ा है। जैसे जरबना था, समेना था, नसरना था, और फतहना था, राइट। सो सेम पैटर्न पे यस्सरना, आसान किया हमने। कौन कहने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं आसान कर दिया हमने। सिर्फ ये नहीं कहा आसान कर दिया, इससे पहले कहा अलबत्ता, यानी फॉर श्योर, ताकीक, इंडीड, यानी। और कद का माना होता है कि ऐसी चीज जो हो चुकी, कद कामत सलात, यानी सो श्योर, ये इतना आसान है जैसे कि हो चुका। अल्लाह का हम इसको आसान कर दिया, इट हैज बीन डन। ये नहीं कि आसान है, बल्कि आसान कर दिया है। युस्र कहते हैं आसानी को, और उसर कहते हैं मुश्किल को। तो यूं याद रख लीजिए, जो कहना आसान है युस्र, वो आसानी है। जिसके कहने में उसर तरह थोड़ा सारा मेहनत करनी पड़ती है, उसका माना है मुश्किल। तो अलबत्ता ताकीक हमने आसान किया। किसको आसान किया, अल कुरान। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान को आसान कर दिया। कुरान का लिटरल मीनिंग अगर आप देखें तो ये अल्फाज जो हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए जब हम अल्फाज को देखें तो उनके रूट लेटर्स को डिटरमिन कर सकें, मादा यानी किधर से बने हैं। तो हमें कुरान में जो मादा नजर आता है वो ऐसे हरूफ हैं जिनसे और भी अल्फाज हमने देखे हैं। मसलन कारी, पढ़ने वाला, उसी से कुरान है। किरात, जो जो पढ़ते हैं, यानी कुरान पढ़ना। तो तमाम चीजें, इनफैक्ट इसका जो जो वर्ब जो निकलता है हुआ है कारा, उसने पढ़ा, या उसने कुरान पढ़ा, या कोई चीज भी पढ़ी, किताब पढ़ी। तो अल कुरान का जो माना है अरबी में वो है बहुत ज्यादा पढ़े जाने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अपनी इस डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। ये भी एक मौजज़ा है। यानी आज तो गैर मुस्लिम भी मानते हैं कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब अल कुरान है। इंसाइक्लोपीडिया में उन्होंने लिख दिया है। लेकिन अफसोस नाक बात यह है कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भी यही है, और सबसे ज्यादा ना समझ आने वाली किताब भी यही है। इसको इंशाल्लाह हम तब्दील कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। हम सब ने मिलकर इस इंप्रेशन को खत्म करना है, जायल करना है कि कुरान जो है वो सिर्फ पढ़ा ही नहीं जाता बल्कि समझा भी जाता है। अच्छा, किस चीज के लिए कुरान आसान कर दिया, लिज़िक्र। लिज़िक्र में देखें, ली को अलग करें तो उसके बाद अज़्ज़िक्र। जिक्र जो है कि 2 मेजर माने हैं। एक माना है याद करना, और एक समझना और नसीहत हासिल करना। और याद करने के माने में तो हमें पता है कि एक 7 साल का बच्चा भी कुरान करीम को याद कर लेता है। ये भी हमारे सामने हजारों लोगों ने किया, हमें इस दलील का पूरा पता है। लेकिन इस चीज के लिए भी आसान है कि कुरान को समझना और उससे नसीहत हासिल करना। यानी आसान, हिफ्ज करने के लिए आसान, समझने और नसीहत करने के लिए आसान। हाँ, फतवे देने के लिए आसान नहीं है। अहकाम निकालने के लिए मजीद मेहनत चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली कुरान करीम की 6000 प्लस आयात में से हार्डली 500 आयात या उससे भी कम है, आई एम नॉट श्योर कितनी, बट मे बी फ्यू हंड्रेड आयात हैं जिनका ताल्लुक अहकाम से है। बाकी का ताल्लुक जनरल जिंदगी, अखलाक और हमारे रहने के कवायद के मुताबिक के लिए है। तो आइए, हमने क्या किया, सिर्फ 20 घंटे में नमाज अगर हमने समझ ली, थोड़ा सा ग्रामर समझ लिया, तो कुरान करीम के 40,000 से जायद अल्फाज बार बार आने वाले तकरार के साथ हमने सीख लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान कितना आसान है। तसव्वुर एहसास के बाद किस चीज का पता चलता है
کہ یہ جو آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ آیت قرآن کریم میں سورۃ القمر میں 4 مرتبہ آئی ہے۔ اگر کوئی آیت قرآن کریم میں ایک مرتبہ آ جائے تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ حق اور سچ ہے، لیکن اگر 4 مرتبہ آیت آ رہی ہے تو ہمیں کیا میسج پہنچایا جا رہا ہے؟ جو میسج ہم تک پہنچ رہا ہے، جو پیغام ہم تک آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بہت خاص بات ہے جس کا 4 مرتبہ ذکر کیا گیا۔ سیکنڈلی اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے تھے کہ میں نے قرآن کو آسان کر دیا، تو بات تو وہی تھی، تو کس طرح تاکید کی ہے؟ ایک تو کہا ہم نے آسان کر دیا، دیٹ مینس کمنگ فرام اے ویری بگ پلیٹ فارم۔ بادشاہ شہنشاہ جب بات کرتا ہے تو ہم نے یہ حکم جاری کیا، اللہ فرما رہے ہم نے آسان کر دیا، اور پھر ساتھ کا قد بھی کہا، یعنی کر چکے ہیں، اور ساتھ لا بھی کہا کہ یقیناً ایسے ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے میں آج کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مشکل ہے۔ اب اس کا شکر کیسے ادا کروں گا میں اس نعمت کا؟ عمل کے ذریعے، یعنی میں ایک پلان بناؤں گا کہ جلد از جلد پورا قرآن سیکھ لوں۔ تو آج ہم ایک نیت کرتے ہیں، وہ نیت یہ ہے کہ اے اللہ مجھے قرآن سمجھنا میرے لیے آسان کر دے، اور قرآن کو یاد کرنا بھی میرے لیے آسان کر دے۔ چھوٹی چھوٹی صورتوں سے شروع کریں اور دعا کریں کہ ہم بھی قرآن کا میجر حصہ اپنی زندگی میں زبانی بھی یاد کر لیں۔ امیجن کریں قرآن سمجھ بھی آتا ہو، سینے میں محفوظ بھی ہو، اور جب دل کرے آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس پہ تدبر کریں، تو آپ چلتے پھرتے ایک کامیابی کا مجسم ہے۔ کوئی کہے قرآن مشکل ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ تو اللہ کے اعلان کے خلاف ہے، امپاسبل۔ آسان تو ہے لیکن خود بخود نہیں آئے گا، یعنی کچھ وقت اور محنت لگانی پڑے گی۔ یہ ایسے ہی سمجھیں کہ اگر آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر پانی کی طرف کریں تو پانی خود تو چل کے آنے سے رہا، کچھ تھوڑی سی محنت کر کے اس تک جانا ہوگا۔ ہم نے بھی اگر قرآن سمجھنا ہے تو کچھ تھوڑا سا وقت اور محنت لگانی ہوگی۔ 20 گھنٹے کی آپ کی محنت 2 گھنٹے ایک ہفتے میں، اور پھر چند ہوم ورکس اور چند بڑی انٹرسٹ اور دلچسپ اسائنمنٹس، اور آپ قرآن کو سیکھ جائیں گے۔ الحمدللہ کتنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حدیث میں، حدیث قدسی میں کچھ یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چل کر جو شخص چل کر میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ میں چلنا تو شروع کر دوں، اور یقیناً میں اور آپ ہم چل رہے ہیں قرآن کی طرف۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی بھی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی آسانی پیدا کر دیں گے۔ اے اللہ ہم اس کی توفیق عطا کر کہ آج کے بعد ہم قرآن کو آسان سمجھیں اور اس کے لیے محنت بھی کریں۔ خود کے لیے بھی آسان ہے، دوسروں کو نصیحت دینے کے لیے بھی آسان ہے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، یعنی قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا رہا ہے تاکہ ڈرایا جائے تم کو اس کے ذریعے، وارننگ دی جائے تمہیں اس کے ذریعے۔ تو قرآن ہمارے لیے ایک وارننگ بھی ہے اور ایک نصیحت بھی ہے۔ ہم اس کو اچھی طرح سے سیکھیں گے، دلائل کے ساتھ سیکھیں گے، تاکہ ہم خود نصیحت کو اپنے اوپر بھی ڈھالیں اور دوسروں کو بھی تذکیر کر سکیں اچھے طریقے سے۔ تو آئیے اس آیت کو یا آیت کے ٹکڑے کو ہم پکا یاد کر لیں تاکہ ہمارے پاس یہ ایک دلیل ہے دوسروں کو بتانے کے لیے کہ قرآن آسان ہے۔ سارے اس کو پڑھیں آپ اپنی جگہ پہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کا 4 دفعہ یہ آیت آ رہی ہے اور ہمیں کہہ رہی ہے کہ اٹھو، جاگو، ہے تم میں سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، یہ کرنا چاہتا ہے؟ تو یقیناً ہم کہیں گے کیوں نہیں، بلا ہم حاضر ہیں۔ نیکسٹ پارٹ، قرآن آسان تو ہے لیکن کیا ہر آسان چیز میں اجر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں، قرآن اتنا آسان بھی ہے اور اس کا سیکھنا اور سکھانا سب سے بہترین عمل ہے۔ الحمدللہ، یعنی اگر آپ کو اس بات میں یقین آ جائے تو آپ کی زندگی میں آج سے ایک تبدیلی آ جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں کیا کہا گیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن
वअल्लमह। आप में से अक्सर लोगों ने जिंदगी में, बहुत से लोगों ने प्लान बनाया होता है कि मैं एक्सेल करूंगा या करूंगी, मैं इस दुनिया का बेहतरीन शख्स बनना चाहता हूं या बनना चाहती हूं। तो कोई इस के तरीके से सोचता होगा कि मैं कमिश्नर बन जाऊं, मैं बन जाऊं बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं। ठीक है, वो सब कुछ बनने हैं, जरूर बने। जरूरी नहीं है कि वो सबसे बेहतरीन काम हो, लेकिन बहुत अच्छे काम है, गोल्स हैं। लेकिन जब आपको ये पता चल जाए कि सबसे बेहतरीन काम कुरान का सीखना और सिखाना है, तो गोल्स इमीडिएटली चेंज हो जाने चाहिए। बिकॉज यू शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट कौन आपके दाएं बाएं सोच रहा है आपके बारे में। अल्लाह ताला के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये ऐसी हदीस, हमें ऐसी बात बता दी है जिसके बाद कोई और चीज इससे बेहतर नहीं हो सकती। हाँ, कितना सीखें और सिखाएं छूट है, बट एटलीस्ट वी शुड जॉइन दिस। तो खैरुकुम का माना क्या होता है? खैर लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। उर्दू में इसका माना जो है अच्छे के माने में आता है, भलाई के माने में आता है। लेकिन अरबी में जब इस अंदाज में आए कि खैरुकुम, तो इसका माना होता है बेहतरीन है तुम में से। अच्छा नहीं, बल्कि बेहतरीन है। That means the best amongst you are those who learn Quran and then teach it to others. तो खैरुकुम में the best of you, तुम में से बेहतरीन वो है। खैर, अगर सिर्फ खैर होता तो हम कहते हैं इसका माना अच्छा भी हो सकता है, बेहतरीन। जब खैरुकुम आया एज ए कंपाउंड, तो इसका माना होता है तुम सब में से द बेस्ट, बेहतरीन। तो इमेजिन करें कि आप सब, हम सब इस कैटेगरी में पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, मन। मन के दो माने, शुरू में आए तो कौन, बीच में आए तो जो। दोनों का एक एक एग्जाम्पल याद कर लें। मन का मन रब्बुका, कौन है तेरा रब। और बीच में आए तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, यानी तुम में से बेहतरीन वो जो सीखे कुरान को और सिखाए। ये ऐसे ही है कि उर्दू इंग्लिश में हु, मन का माना हु शुरू में आए तो माना होगा कौन, हु आर यू। हु बीच में आए तो माना होगा जो, आई एम द वन हु वाज विथ यू लास्ट वीक। तो देखें, उसी तरह से उर्दू में भी वही इस्तेमाल है, अरबी में भी वही इस्तेमाल है, और अरबी में और इंग्लिश में भी वही इस्तेमाल है। तो नेक्स्ट आते हैं तअल्लमा और अल्लमा। दो अल्फाज हैं, दोनों में आइन लाम मीम मौजूद है, जो इसके रूट लेटर्स हैं, जो बता रहे हैं कि इसका ताल्लुक इल्म से है। तअल्लमा का माना है सीखना, खुद से सीखना, और अल्लमा का माना है सिखाना। इन दो अल्फाज को याद करना है, क्योंकि ये कई दफा कुरान में आए, अहादीस में आए हैं। तो कैसे याद करेंगे कि है तो इल्म का ताल्लुक, तअल्लमा है तो खुद से सीखना, अल्लमा है तो सिखाना। मैं इसको इस तरह सीखा मैंने फर्स्ट टाइम कि जो चीज आसान है उसके हरूफ कम होने चाहिए। तो किसके हरूफ कम है, तअल्लमा के अल्लामा के? अल्लामा के कम है। तो इस एनालॉजी से या इस दलील से अल्लामा जो है सिखाना आसान है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? कोई नहीं एग्री करता? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं सिखाना आसान है बनिस्बत सीखने के। कोई इत्तेफाक करते हैं मेरी इस बात से? अगर नहीं भी करता, आप करते हैं? जी सर। अच्छा, अब मैं बताऊंगा ऐसा है क्यों। मैं आपसे फुली एग्री करता हूं कि सिखाना आसान है, सीखना मुश्किल है। वो इसलिए मेरे भाई कि सीखने में तो कितना ही अरसा लग जाता है, तो सिखाता तो शख्स वो जिसको पहले से आता है। सो इट्स वेरी इजी। तो इसका मतलब है कि आप जो कर रहे हैं काम, ये मुश्किल वाला काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आप कैसे याद करेंगे? तअल्लमा सीखना, राइट, और अल्लमा सिखाना। अल्लमा कम अल्फाज हैं, आसान है, ये सिखाना है, और तअल्लमा सीखना है, सीखने में कुछ ना कुछ मेहनत है। नेक्स्ट एक और बात भी देखें, गौर करें कि पहले जिक्र किया गया है इल्म हासिल करने वाले का, और बाद में जिक्र किया गया है सिखाने का। तो किसको
زیادہ عزت مل رہی ہے. آنر کس کو مل رہا ہے؟ اسٹوڈنٹ کو, سیکھنے والے کو. یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ پہلے ذکر کیا سیکھنے کو اور پھر سکھانے کو. الحمدللہ. اب علامہ کے ساتھ ہو لگا ہوا ہے تو کیا مانا ہوا؟ ایسے کریں, علامہ اس نے سکھایا, ہو اس کو, یعنی جس نے سیکھا تھا اس نے سکھایا اس کو یہ کس کو طرف جا رہی ہے؟ یہ ہو اس قرآن کی طرف. یعنی وہ شخص سب سے بہترین ہے جو سیکھے قرآن کو اور سکھائے اس کو. اس کو سیکھنے کے لیے ایک بڑی زبردست سلائیڈ ڈاکٹر صاحب نے یہ بنائی ہے, دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے. اچھا, اس میں وہ اینیمیشن نہیں ہے, لیکن اینیمیشن جب ہوتی ہے تو یہ تعلمہ کا معنی ہے کہ یہ علم اندر آ رہا ہے, تعلمہ اندر آ رہا ہے اور علمہ باہر جا رہا ہے. تو اس طرح یہ یاد ہو جاتا ہے, ایک امیج بن جاتی ہے آپ کے ذہن میں کہ تعلمہ سیکھنا, علمہ سکھانا. ان پٹ از تعلمہ اور آؤٹ پٹ جو ہے از علامہ. اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسیں میں حاضری دی ہوگی فور شیور, لیکن آپ کو جان کر بڑی خوشی ہوگی آج کی یہ کلاس اس وقت سطح زمین پر لاکھوں کلاسیں بھی اگر جاری ہوں تو اللہ کی نظر میں یہ کلاس یا اس جیسی کلاس سب سے بہترین کلاس ہے. الحمدللہ. You can be sure your time is being well spent, well invested. اور فرشتوں نے ہمیں گھیرا ہوا الحمدللہ, اور ہمارا ذکر انشاءاللہ اس سے بہتر محفل میں ہوگا. تو سب سے بہترین محفل میں ہم آج جمع ہیں. پہلے طالب علم کا ذکر ہوا ہے, یعنی قرآن اکرام کس کے لیے؟ قرآن کریم سیکھنے والے کے لیے. لیکن یاد رکھیں اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے سیکھنا جاری رہے گا, یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی ختم ہو جائے. میں بھی سیکھ رہا ہوں, آپ بھی سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے اٹھا لے, سیکھتے اور سکھاتے ہوئے. اب بہترین شخص کون ہے جو دونوں کام کرے؟ جیسے ہی آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے تو آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا, یہ آپ کیسے کریں گے بھائی, قرآن کو تو پڑھتے پڑھتے سیکھتے سیکھتے ہی عمر گزر جائے گی, آپ سکھائیں گے کیا, وہ سیکھیں گے کیسے؟ یہ وسوسہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو اس کا جواب تھوڑی ہی دیر میں آپ تک پہنچا دیا جائے گا, بلکہ ابھی پہنچا دیتے ہیں. ایک اور حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا. حسین صاحب یہ حدیث بھی شیئر کر دیجئے گا گروپ پہ. بلغوا کا معنی پہنچا دو, انی مجھ سے, کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتنا پہنچا دو؟ ولو آیا, اگر ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو اگر آپ نے ایک آیت بھی سیکھ لی اور اس کو آگے سکھا دیا تو آپ اس ڈیفینیشن میں شامل ہو گئے. اس ڈیفینیشن میں یہ نہیں لکھا کہ آپ نے سارے کا سارا قرآن سمجھنا ہے پہلے اور پھر اس کو سکھانا ہے. جتنا بھی آپ سیکھیں اس کو آگے سکھائیں تو آپ اس عمل میں شامل ہو گئے. اسی وقت نیت کر لیجئے کہ آپ نے صرف سیکھنا نہیں ہے اور سکھانا بھی ہے. اور اگر آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں اسی کورس کے, الحمدللہ اپنے نام آپ لکھوا دیں محمد حسین صاحب کو, سسٹر فریحہ کو, اور ہم انشاءاللہ آپ کو ٹیچر بھی بنا دیں گے, کوشش کریں گے. آپ نے صرف نیت کرنی ہے اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. تھوڑی ساری محنت بھی کرنی پڑے گی. 10 سیکنڈ میں 2 ایسے نام لیجئے جن کو آپ سکھا سکتے ہیں. کوئی تو ذہن میں ایسا ہوگا جو آپ کی بات مانتا ہوگا یا آپ کوشش کر سکتے ہیں. So you'll find there are enough people جن کو آپ سکھا سکتے ہیں یا کوشش کر سکتے ہیں. تو آج کے بعد میں تصور کرتا ہوں ہم سب یہ کوشش کریں گے. اچھا یاد رکھیے قرآن سیکھنا جو ہے نا صرف ناظرہ قرآن نہیں ہوتا. ہم قرآن کے فہم کی بات کر رہے ہیں, قرآن پر غور کرنے کی بات کر رہے ہیں, اس لیے اس میں تمام چیزیں شامل ہیں. نیت کر لیجئے کہ یہ سلسلہ چھوڑیں گے نہیں. تو آئیے اس حدیث کو ہم یاد بھی کر لیں اور اکٹھے مل کے ریوائز کرتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے اس کو. اس کا بہترین طریقہ سیکھنے کا یہ جو احادیث اور جو قرآن کی آیت ہم نے پڑھی, کسی اور کو آپ یہ سنائیں اور سمجھائیں تو آپ ٹیچر بھی بن جائیں گے اور اس کام میں شامل بھی ہو جائیں گے. یاد رکھنے کا اہم راز ہم کئی دفعہ سیکھ چکے ہیں, الفاظ کو مثالوں کے ذریعے ہم سیکھیں گے. اگر مثال یاد رہے گی تو معنی جلدی یاد ہو جائے گا, جب ضرورت ہوگا تو جلدی آ جائے گا.
ایک لفظ دوسرے کے ساتھ گڈ مڈ نہیں ہوگا. مثلاً آپ سے پوچھا جائے ان کا معنی تو تردد ہوگا، پتہ نہیں کیا معنی ہے. لیکن اگر آپ سے انشاءاللہ کا معنی پوچھا جائے تو آپ فوری کہیں گے اگر چاہا اللہ نے. اس کا مطلب ہے ان کا معنی یاد کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ کا جو فریز ہے وہ آپ کو یاد کرائے گا. آسان ہے، دلچسپ ہے اور آپ کو پہلے سے آتا بھی ہے. تو انشاءاللہ میں یاد کرنے کے لیے ان کا معنی انشاءاللہ. نیکسٹ انا کا معنی بے شک، فار شور. اس کو یاد کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے ایک فریز یاد کرنے. کون سا؟ ان اللہ مع الصابرین. اس سے پہلے ہم انا پڑھ چکے ہیں، ان الانسان لفی خسر. تو انا بے شک. آئیے آج کی دوسری حدیث، وہ جو کہ ہم سب سن بھی چکے ہیں. اس حدیث کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے، ہم ایک بڑا ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں جس سے ہم بہترین بننا چاہتے ہیں شخص، بہترین انسان. تو نیت کرنے کے لیے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی بات بتائی ہے. اس بات کو ہم اس حدیث کے ذریعے یاد کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. انما، انا کا ہم نے الگ سے معنی ابھی سیکھا تھا، بے شک، ضرور. جب اس کے ساتھ ما آ جائے تو وہ انا کے اندر اور زیادہ تاکید پیدا کر دیتا ہے. بلکہ انما کا مطلب بولتا ہے دس اونلی دس، نتھنگ ایلس بٹ دس. یعنی کہ دس alone is sufficient, دس alone is so important کہ بس صرف یہی، یعنی یہی کافی ہے، یہی سب کچھ ہے. کیا سب کچھ ہے؟ انما الاعمال بالنیات. یعنی اعمال تو بس نیتوں پر ہی ہیں، اسی پر ہی موقف ہیں. تو انما بس صرف، اور الاعمال اعمال بالنیات نیتوں پر. اعمال تو بس نیتوں پر ہی ہیں، یعنی کہ نیت ڈٹرمن کرتی ہے آپ کے اعمال کی ویلیو. یعنی اٹ از ناٹ دا کوانٹٹی آف اعمال، یہ اس کے پیچھے نیت کیا کی گئی تھی. تو اعمال جب آپ نیت کرتے ہیں، آؤٹ کم کچھ بھی ہو آپ کو نیت کا اجر ملتا ہے. الحمدللہ کتنا ہی آسان ہے اسلام میں اجر کمانا. عمل کی جمع اعمال اور نیت ان کی جمع نیات. لیکن بن نیات میں بی الگ ٹکڑا ہے، الگ ٹکڑا ہے اور نیات الگ ہے، تو آپ اس کو الگ بھی کر سکتے ہیں. تو تصور اور احساس کے بعد اس حدیث سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس حدیث سے ہم ایک اور حدیث کے متعلق طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں، جس سے واضح ہو جائے گا کہ اس حدیث کی کیا اہمیت ہے ہمارے دین میں. قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کے متعلق ہوگا، ایک شہید، ایک صدقہ خیرات کرنے والا، اور تیسرا قرآن کا قاری یا ٹیچر جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا. ان تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. شہید کو کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شہادت اپنی شہرت کے لیے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالا اور شہید ہو گیا. صدقہ خیرات کرنے والا کیوں جائے گا جہنم میں؟ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ اور خیرات کر رہا تھا، یعنی نیت میں فطور تھا. اسی طرح قرآن کا ٹیچر یا قاری عزت اور احترام کے لیے یا پیسے کے لیے یا کسی اور عہدے کے لیے یہ کام کر رہا تھا، نیت اللہ کی رضا نہیں تھی. تو اگر نیت اللہ کی رضا نہ ہو تو اچھے سے اچھا کام بھی جو نظر آتا ہے لوگوں کو، اس کا کوئی اجر یا عمل، اس عمل کا کوئی اجر نہیں ہے. عبادت وہ برباد ہو جاتی ہے چاہے جتنی بڑی بھی ہو، اگر اس کے ساتھ کسی اور کو دکھانے کے لیے بھی وہ عمل کیا جائے. تو اس سے ہم نے کیا سیکھا آج؟ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی، اللہ کی رضا کے لیے ہی قرآن کو سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے. موسٹ امپورٹنٹ، ہم ہمبل رہیں گے، ہیوملٹی، عاجزی کے ساتھ کام کریں گے. دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھتے، میرا خیال ہے 90% سے بھی زیادہ نہیں سمجھتے. اس لیے ہم خود قرآن سمجھ کر انہیں سمجھائیں گے. کس لیے؟ تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو جائیں، تاکہ آگے غیر مسلموں کو وہ قرآن پیش کر سکیں. اور اگر قرآن سمجھ میں آ جائے گا تو سب سے پہلی تبدیلی ہمارے میں کیا آئے گی؟ ہمارا اخلاق امپروو ہوگا.
اگر اخلاق میں تبدیلی نہ آئی تو ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. اے اللہ ہمیں قرآن کو صحیح طور پہ سمجھ کر اپنے اوپر اپلائی کرنے کی توفیق عطا کر. آئیے تصور اور احساس کے ساتھ اس حدیث کو بھی پکا یاد کر لیتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. 3 ہم نے ایسے الفاظ آج سیکھے, 3 حرف چھوٹے چھوٹے, انما, اور تینوں اگر سیکھ لیے تو قرآن کریم کے 2000 سے زیادہ الفاظ سیکھ لیے. اور تینوں سیکھنے کے لیے ایک ایک ایسا جملہ ہے یا قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے جو ہمیں یاد کرائے گی. تینوں ہمیں آتی ہیں انشاءاللہ. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور انما الاعمال بالنیات, صرف اور صرف اعمال ہمارے جو ہیں وہ نیتوں پر ہی معمور ہیں. نیتیں ہی ڈیسائیڈ کرتی ہیں ہمارے اعمال کا اجر. تو اس کے ساتھ ہمارا پہلا لیسن مکمل ہوا. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آئیے 18-20 شروع کرتے ہیں لیسن. اور آج کا لیسن گرامر کے لحاظ سے بھی بڑا اہم اس لیے ہے کہ اس میں ہم اپنا گرامر ٹیبل مکمل کر رہے ہیں. اب لفظ میں نے مکمل استعمال تو کر لیا لیکن صرف QC1 کے دائرے میں رہتے ہوئے مکمل ہے. تو کہنے کا مقصد جو ہم نے سیکھنا ہے QC1 میں, اس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے گرامر میں کیا کیا سیکھا. ہم نے فعل ماضی سیکھا اور فعل ماضی کے صرف 6 فارم سیکھے. 6 سے زیادہ بھی ہیں لیکن ابھی تک 6 سیکھے ہم نے. اور اسی طرح ہم نے, اور 6 وہ کون سے تھے؟ فعلا, فعالو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. اسی طرح فعل مضارع کے بھی ہم نے 6 صیغے سیکھے. یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو. پھر ہم نے امر کے 2 یعنی واحد و جمع, افعل, افعلو, اور نہیں لا تفعل, لا تفعلو. اب تک ہم نے گرامر ٹیبل میں جو الفاظ سیکھے یعنی جو ڈیرائیوڈ فرام بیسک فعالا, یہ ہمارا بیسک 3 لیٹر ورڈ تھا, جو ورب تھا. ہم نے 3 قسم کے, 4 قسم اگر آپ کہہ لیں, اگر آپ اس کو امر کو 2 میں ڈیوائڈ بھی کر دیں. آج ہم 3 اور ورڈز اس ٹیبل میں ایڈ کریں گے, لیکن یہ تینوں ورڈز جو ہیں یہ اسم ہوں گے. یعنی ہماری ووکیبلری میں کچھ حروف ہیں, کچھ اسم ہیں اور کچھ افعال ہیں. تو ہم آج 3 اسماء کی بات کریں گے اور ان کے تینوں کے نام ہیں. جیسے فعالا تھا اس طرح فاعل, اور اس کا اشارہ بھی ہے. تو فاعل, فعالا کا معنی تھا اس نے کیا کوئی کام. یفعلو کا معنی تھا وہ کرتا ہے یا کرے گا. افعل کا معنی تو کر کام کو. لا تفعل, مت کر. تو فاعل کا اشارہ ایسے ہوگا, کرنے والا. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے. دس شوز اٹ از, یعنی اگر آپ یوں سوچیں, کوئی کام کا تصور لے لیتے ہیں, کسی کو صدقہ دینا اچھا کام ہے, تو دینے والا یوں ہے فاعل, اور جس کو مل رہا ہے وہ کہلائے گا مفعول. یعنی اس پیسے دینے کا اثر جس پہ پڑا, جس پر وہ مانگنے والا یا لینے والا ہے اس کو اثر قبول کرنے والا. فاعل, مفعول. میرے ساتھ سب ریوائز کریں, فاعل, مفعول. تو دیکھیں ہاتھ کر ایکشن بتا رہا ہے, فاعل کرنے والا, مفعول جس پر وہ ایکشن کیا جائے. اور تیسرا جو لفظ ہے فعل, اس کو ہم ایسے رکھیں گے مٹھی میں. فعل, اس کو کہتے ہیں کام کرنے کا نام. What is that? یہ اردو میں بھی ہوتا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں, کھانا کھانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اس نے کھایا, وہ کھائے گا, تو کھا, مت کھا, کھانے والا, جس نے کھایا. ان سب کے بعد ہم کہیں گے یہ پوری چیزوں میں ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کھانے کی بات کر رہے ہیں. تو کھانا جو ہے اصل میں وہ نام ہے اس فعل کا جس سے سب ایسوسیٹڈ ہے. اس کو کہتے ہیں ہم مصدر. ایک لحاظ سے مصدر کا معنی یہ ہوتا ہے سورس. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں, ون پاسبل ڈیفینیشن از کہ چونکہ
فعل جو ہے یہ سورس ہے, یہ جو فعل سے مراد یہاں پر جو مصدر ہے, ناؤن ہے, اور تمام باقی ورڈز یہاں سے ڈیرائیو ہو رہے ہیں. دیٹس ون انٹرپریٹیشن, ہمیں آسانی ہوگا, سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی. تو آئیے, فعل یہ بھی ایک فعل ہے, جعل, فتح, نصر, خلق, ان سب کے ہم ٹیبلز یاد کر چکے ہیں. کون کون سے؟ فعل ماضی, فعل مضارع, فعل امر. اور آج ہم بات کریں گے 3 کیٹیگریز کی. اچھا, اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے, ان کا بھی تو کوئی نام ہونا چاہیے. ایک کا تو میں نام آپ کو بتا دیا, مصدر, جو کام کرنے والا ہے, اس کا بھی کوئی نام ہے. فاعل اس کا نام نہیں ہے. فاعل تو نام ہے فعلا والے ٹیبل کا, رائٹ. اگر یہ جعلا ٹیبل ہوتا تو پھر کیا بنتا کام کرنے والا؟ جائل, اس وزن پہ. اگر یہ فعل فتح ہوتا تو پھر کیا بنتا کام کرنے والا؟ فاتح. اگر نصرہ فعل ہوتا, اس نے مدد کی, تو پھر مدد کرنے والے کا کیا نام ہوتا؟ وہ کیا کہتے ہیں ہم؟ ناصر. خلق, اس نے پیدا کیا, تو پیدا کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ خالق. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فاعل ہے, جائل ہے, ناصر ہے, خالق ہے, یہ ہر فعل کا مختلف ہے, تو اس کا جنرل نام بھی ایک دے دیتے ہیں. جیسے ہم نے فعل کا جنرل نام کیا دیا؟ مصدر. اب اگر فتح کا ٹیبل ہو تو اس کا بھی ایک مصدر ہوگا. جیسے فاتح ہے, مفتوح ہے, تو مصدر کا فتح, تو فتح کا نام مصدر ہے, فعل کا نام مصدر ہے, نصر کا نام مصدر ہے. تو اس کا بھی تو کوئی نام ہونا چاہیے. فاعل, جائل, فاتح, ناصر, خالق. ان سب کا نام ہم یہ کرتے ہیں آسان سا, کیونکہ یہ فاعل کی طرح ہیں, اس کا نام رکھ دیتے ہیں اسم فاعل. اس کا فائدہ ایک تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے, اور دوسرا فاعل کا وزن ہے, یعنی فاعل کا پیٹرن ہے. دیکھیں, فاعل, جائل, فاتح, ناصر, خالق. تو اس طرح ہم نے اسپیسیفائی کر دیا کہ جتنے بھی ایسے الفاظ ہیں جو ٹیبل میں سے نکل رہے ہیں اور اس پیٹرن پر آ رہے ہیں, فاعل, جائل, فاتح, ناصر, خالق, ان کا نام ہوگا اسم فاعل. اور جن پہ اثر پڑ رہا ہے, یعنی فاعل سے مفعول بنا, تو جائل سے کیا بنے گا؟ مجعول. فاتح سے کیا بنے گا؟ مفتوح. ناصر سے کیا بنے گا؟ منصور. خالق سے کیا بنے گا؟ مخلوق. اگر جائل کا نام ہے کرنے والا تو مجعول, جس پر کیا گیا کام, یا جو بنانے والا, یعنی جائل بنانے والا, مجعول جو بنایا گیا. فاتح فتح کرنے والا, مفتوح جس کو فتح کیا گیا یا جس کو کھولا گیا. فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا. ناصر مدد کرنے والا, تو منصور کون ہوگا؟ جس کی مدد کی گئی. خالق بنانے والا, تو مخلوق کون ہوگا؟ جس کو پیدا کیا گیا. تو اب یہ جو الفاظ ہیں مجعول, مفتوح, منصور, مخلوق, ان کا بھی کوئی نام ہونا چاہیے. ان کا نام رکھ دیتے ہیں ہم اسم مفعول. تو آج ہم نے یاد کر لیے 3 نئے کیٹیگریز کے نام. جیسے ہم نے یاد کیا تھا فعل ماضی, اور فعل ماضی کے نیچے ہم نے 6 ایڈ کر دیے تھے. کون سے؟ فتح, فتح, فتحت, 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 فتح, سب کے سب کیا؟ فعل ماضی. پھر ایک کیٹیگری ہم ڈیفائن کی فعل مضارع, اور ہم نے 6 یہاں پر بھی اس کے نیچے لگا دیے, یفتح, یفتحون, تفتح, افتح, تفتحون, نفتح. تیسرا ہم نے کہا جی فعل امر, افتح, افتح. فعل نہیں, لا تفتح, لا تفتح. اب ہم نے کیٹیگری بنا رہے ہیں اسم فاعل کی. اسم فاعل میں کیا بنے گا؟ فاتح. اسم مفعول کیا بنے گا؟ مفتوح. اور مصدر کیا بنے گا؟ فتح. تو یہ ہمارا آج کا لیسن ہے. سیکنڈلی بات یاد رکھیں کہ یہ کام کرنے والے کی بات ہو رہی ہے, رائٹ. تو اس کا پیٹرن ہے اسم فاعل. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام کرنے والا ہمیشہ اسی وزن پر آئے گا, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ اس وزن والے جو ہے نا, وہ تقریباً موسٹ آف دا ٹائم 99% وہ کام کرنے والے ہی ہوں گے. آئی ہوپ دیٹ از کلیئر. میں نے یہ بات کی ہے کہ اس وزن پر آنے والے وہ اسم فاعل ہیں, کام کرنے والے. لیکن کچھ الفاظ اور ایسے بھی ہو سکتے ہیں جس وزن پہ نہ ہوں اور پھر بھی وہ کام کرنے والے ہوں, اور ابھی ہم دیکھ لیں گے ایگزامپلس میں. سو it doesn't act both ways. آئیے ٹی پی آئی کے ذریعے
ہم چلتے ہیں. یہ آ گیا فعل ماضی ہم نے کر لیا جو ہو گیا, فعل مضارع جو ہونے والا ہے, فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا. اور آج ہم نے 3 اور نئے سیکھے ہیں, اور اب تک جو سیکھا ہے ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں پھر سے. فعل ماضی فعل فعلوا فعلت فعلتو فعلتم فعلنا, یفعل یفعلون تفعل افعلوا تفعلون نفعل, افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا. سو فار سو گڈ. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ٹیبل ہے, یہ بار بار آپ کو دکھایا جا رہا ہے. یہ ٹیبل کیا کرتا ہے, یہ سیپریٹ کرتا ہے 4 کلاسیفیکیشنز میں ورب کو. ہم نے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ 4 ہی ہیں, اور بھی ہوں گے انشاءاللہ. 4 میں کیا ہے, اگر فتح فا کا اگر ٹیبل ہے تو فتح یفتح افتح یاد کرنے والی چیز ہے. نصرہ میں نصرہ ینصر انصر, ضربہ ضربہ یضرب اضرب, سمع یسمع اسمع. رائٹ, سو آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں ڈفرنسز, اور اس کو پکا یاد کر لیں. فتح کے پیٹرن پہ ہم نے کتنے فیل کیے ہیں, فعلا کیا اور جعلا کیا. نصرہ کے پیٹرن پہ ہم نے کافی سارے کیے ہیں, نصرہ خلقہ, بلکہ ابدا بھی کیا ہے, ذکرہ بھی کیا ہے. تو نصرہ کے پیٹرن, ضربہ کے پیٹرن پہ شاید ہم نے صرف ضربہ کیا ہے, سمعہ کے پیٹرن پہ علیمہ بھی کیا ہے, امیلہ بھی کیا ہے, اور ایسے بہت سے آئیں گے آپ کی بک کے اینڈ میں, بہت سے ایگزامپلس دیے ہوئے ہیں فار یور پریکٹس. سو آج ہم سیکھ رہے ہیں فاعل کے وزن پہ, مفعول کے وزن پہ, اور آخری والا یاد رکھیں, اس کو ہم نے فعل کہا ہے, اس کا وزن بدلتا رہے گا. یہ انٹرسٹنگ بات ہے جو میں نے آپ کو ابھی تک نہیں بتائی. کیا تھا, نصرہ کا مصدر کیا تھا, نصر, فتح کا فتح, رائٹ. لیکن ضروری نہیں ہے سارے اسی طرح کے ہوں گے, ابھی ہم دیکھیں گے بہت سارے ہوں گے جو کہ ذرا ڈفرنٹ بھی ہوں گے. تو فعلا سے بنا فاعل کام کرنے والا, مفعول جس پر کام کا اثر پڑا, اور فعل کام کا کرنے کا نام. تو یاد رکھیے یہ جنرل ٹرم ہے, ان کے جو نام ہیں وہ ہے اسم فاعل, اسم مفعول, اور اس کو ہم کہیں گے مصدر. یہ 3 چیزیں یاد رکھ لیجئے, اسم فاعل, اسم مفعول اور مصدر. اور یاد رکھیے کہ ہمارے گرامر ٹیبل میں اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں جو بعد میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. تو فاعل کام کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, اس کے آگے میں اسم لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے, اور مصدر. یہ 3 چیزیں ہیں, اسم فاعل, اسم مفعول اور مصدر. تو آئیے ایک دفعہ ٹیبل اب یہ ٹیبل ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہے, اس میں بھی ایک اور چیز ایڈ ہوگی. سو آئیے, فعلا فعلوا فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا, یہ ماضی ہو گیا. اور اس کے سر پر کون بیٹھا ہے, فعلا. یعنی فعلا جو ہے, it opens the key and this key opens the room to فعل ماضی. تو ہم کہیں گے فعلا جو ہے لفظ, یہ چابی ہے, یہ کی ہے to our treasure of فعل ماضی. کہ فعلا اگر مجھے یاد آ جائے تو اس کے ساتھ مجھے تمام یاد آ جائیں گے. فعلا میں کیا, فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. ایک چابی ہم یفعلو کے لیے بنا لیتے ہیں, یعنی چابی کھلے گی تو اس میں سے یفو یعنی مضارع والے سارے صیغے نکل آئیں گے. یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو. اس کے سر پہ کون بیٹھا ہے, یفعلو. تو فعلا اور یفعلو, فعلا میری چابی کی ہے ٹو ماضی, یفعلو is my key to مضارع, افعل is my key to امر اینڈ نہیں. افعل کر, اس کے ساتھ ہی یہ چابی سے کھلے گا, کس میں کیا نکلے گا, افعلو بھی اسی میں ہے, لا تفعل اور لا تفعل. تو 1 کی 2 کی 3 کیز ورب کی ہو گئی. پھر چوتھی کی ہماری ہوگی اسم فاعل, اس کو ہم نے 1 کی دے دی پوری. پھر ایک ہو گیا اسم مفعول, 1 کی اس کو دے دی. اور چھٹا ہو گیا مصدر, 1 کی ہم نے اس کو دے دی. تو اسم فاعل میں اور کیا شامل ہوگا, اس کی جمع بھی ہم کر چکے ہیں. اس کا اشارہ یاد ہم نے کیا تھا اسم فاعل کا, یہ کام کرنے والا, رائٹ. تو اگر ایک کام کرنے والا ہے تو وہ تو تھوڑا چلتا تو ہے نا, تو ہم کہیں گے فاعل, یہ چل رہا ہے تھوڑا سا نا, اس کو چلانا ہے زیادہ. اگر بہت سے لوگ چل رہے ہیں اس کی جمع ہو جائے گی. آپ کو یاد ہے مسلم کی جمع کیا تھی, مسلمون اور مسلمین.
تو فائل کی جمع کیا بنے گی؟ فائلون. ایسے آپ کہیں چل رہے ہیں کچھ، فائلون یا فائلین دو طرح سے ہو سکتے ہیں. تو فائل، فائلون، فائلین. اسی طرح مفعول جس پر اثر پڑا کام کا، یہ بھی تو زیادہ ہو سکتے ہیں لوگ جن پہ اثر پڑتا ہے. ایک مفعول ہے، زیادہ کیا ہوں گے؟ مفعولون، مفعولین. یعنی واو نون اور یا نون سے جمع بنتی ہے، ہم نے پڑھی تھی جیسے مسلمون کی بنی تھی اسی انداز میں. اور اس کی جمع ہم کوئی نہیں کریں گے مصدر کی، کیونکہ یہ جو لفظ ہے یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، جمع کے لیے بھی کبھی جمع بن بھی جاتی ہے. سو دس از فلیکسیبل. حل انت فاعلن، اب یہاں پر مراد کیا ہے؟ کیا تم ہو فاعلن، کام کرنے والے. یعنی فعلا کی وجہ سے فاعلن ہوا ہے. اگر فتح ہوتا تو حل انت فاتحن، کیا تم ہو کھولنے والے. تو حل انت فاعلن، دیکھیں حل انت فاعلن، نعم انا فاعلن، جی ہاں میں کام کرنے والا ہوں. حل انتم فاعلون، کیا تم سب ہو کام کرنے والے. نعم نحنو فاعلون، جی ہم سب ہیں کام کرنے والے. اسی طرح فاتح، مفتوح، فتح. ریپیٹ کریں فاتح. اب جب فاتح کا تو اصل میں یاد رکھیں اسم کے آخر میں یہ ڈبل پیش بھی ہو سکتی ہے، یا ڈبل پیش نہیں تو ال لگے گا. تو یہ فاتح لکھا ہے نا جزم کے ساتھ، یہ دس از جسٹ فار انفارمیشن. ان ایکچوئل یا تو یہ فاتحن ہوگا، یا فاتحن ہوگا، یا فاتحن ہوگا. تین پاسبلٹیز، جیسے مسلمن، 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 فاتحن، فاتحن، فاتحن. اور اگر ال لگا دیں گے تو کیا بنے گا؟ الفاتح، الفاتحہ، الفاتحی. تو تنوین ختم ہوگی تو ال ایڈ ہو جائے گا. تو یاد رکھیے فاتحن کوئی سا کھولنے والا، الفاتح خاص کھولنے والا. مفتوح کے ساتھ بھی سیم سٹوری ہے، ال لگ جائے گا تو تنوین چلی جائے گی تو مفتوحن. رائٹ، مفتوحن جو ہے وہ مفتوحن بھی ہو سکتا ہے، مفتوحن بھی ہو سکتا ہے، مفتوحن بھی. اور اگر ال لگ جائے گا تو المفتوح، المفتوحہ، المفتوحی. اور فتحن، یہ فتحن بھی ہو سکتا ہے، فتحن بھی ہو سکتا ہے، اور فتحن بھی، کیونکہ اسم ہے. ال بھی لگ سکتا ہے اس کے ساتھ، الفتح. تو یہ ہمارا تینوں کا. حل انت فاتح، کیا آپ ہیں کھولنے والے. امیجن کریں مسجد کھولنے والا یا قرآن کو کھولنے والا، اچھے کام کو کھولنے والا. حل انت فاتح، نعم انا فاتح، انا فاتح. اب اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ کیا مسجد کھلی ہوئی ہے، حل المسجد مفتوح، کیا مسجد، دیکھیں ایک ہے کھولنے والا، ایک کھلا ہوا، تو مسجد کھلی ہوئی ہے. یا ہم کہہ سکتے ہیں حل الباب مفتوح، کیا دروازہ کھلا ہوا ہے. کچھ حل القرآن مفتوح، کیا قرآن کھلا ہوا ہے، کوئی چیز بھی کھلی ہوئی ہے. تو حل المسجد مفتوح، نعم المسجد مفتوح، جی ہاں مسجد کھلی ہوئی ہے. آئی جائل، مجعول، جعل. تو اس کو یاد رکھیں جائلن یا جائلن یا جائلن ہے، مجعولن، مجعولن، مجعولن. اور جعلن، جعلن، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے صرف آسانی کے لیے جب رک جاتے ہیں تو آخری آواز کو ہم سائلنٹ کر دیتے ہیں فار ایز، لیکن ایگزسٹ کرتا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تینوں میں سے آپشن، کیونکہ اسم کے تینوں میں کوئی نہ کوئی آپشن ضروری ہے. تو آئیے اس کا کوشچن، حل انت جائلن، کیا تم نے کوئی چیز بنائی ہے. جائل بنانے والا، یاد ہے نا جالا اس نے بنایا. اور جالا لفظ جو ہے نا بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، بہت فلیکسیبل ہے. بنایا، ڈالا، کیا، کرا، اٹ کمز ان ویریس فارمز. سو اپنا ذہن اوپن رکھیں. حل انت جائلن، کہ آپ ہیں جو بنانے والے اس چیز کے، یا ڈالنے والے اس چیز کے، یا کرنے والے اس چیز کے. عام طور پہ ڈالنے یا کرنا یا بنانے کے معنی میں. نعم انا جائلن. حل انتم جائلون، کیا تم سب ہو بنانے والے. نعم نحن جائلون. سیم فار ناصر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. سو ناصر، ناصرن، ناصرن، منصور، منصورن، منصورن. یا الناصر، المنصور، النصر، ہو سکتا ہے ہر طرح سے. سو آئیے، حل انت ناصر، کیا تم ہو مدد کرنے والے. نعم
अना नासिरुन, जी हाँ मैं हूं मदद करने वाला। हल अंता मंसूरुन, क्या तुम हो जिसकी मदद की गई। हल अंता मंसूरुन, अब हमारे दोस्तों के नाम होते हैं, किसी का नासिर होता है, किसी का मंसूर होता है, और किसी का नसीर भी होता है। इंटरेस्टिंग। तो नासिर का माना भी है मदद करने वाला, और नसीर का माना भी है मदद करने वाला, लेकिन मंसूर का माना जिसकी मदद की गई। राइट। सो हल अंता नासिर, नाम अना नासिर। हल अंता मंसूर, नाम अना मंसूर। खालिक, तो खालिक का माना पैदा करने वाला, मखलूक जिसको पैदा किया, या खल्क पैदा करना। अब इसमें हमने इसलिए नहीं बनाए सेंटेंसेस के अल्लाह ही खालिक है, हम सब मखलूक हैं। तो एनीवे, नुक्ता तालीम में आप दावत कैसे देंगे। आज हमने बात की है टीचर बनने की और दावत देने की। अगर आपने किसी को खाने की दावत देनी है तो कैसी आवाज में देंगे। मुर्दा और बेजार आवाज में, फिर तो शख्स खाने पे नहीं आएगा। अगर आप किसी को ऐसा दावत दे रहे हो कि मेरी तरफ खाने पे आओगे, तो क्या इससे बोला तो जा नहीं रहा, वो भूखा रहना पसंद करेगा। यानी उसके अंदर कोई इंस्पिरेशन होनी चाहिए मांगने में, दावत देने में। तो अपने ज़हन को अगर आपने दावत देनी है तो कैसे दावत देंगे, कि ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, अल्फाज को याद करना है, तो एक इंस्पायर्ड अंदाज में दावत अपने आप को दे, थके हुए ज़हन के साथ नहीं देना, मुर्दा दिली के साथ नहीं करना। मोहब्बत और शौक के साथ, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि उसने हमें कुरान सीखने का मौका दिया है। याद रखिए, हमारा शैतान हमारे साथ है, वो पूरी कोशिश करेगा, इररेलेवेंट बातों में लेके जाएगा आपको, या कोशिश करेगा कि आप ना सीखें या ना दावत दें। आपने उससे उसका पूरा पूरा मुकाबला करना है। नीयत अपनी साफ रखें, बी हम्बल, और ये काम आज शुरू कर दें। कौन सा काम, दावत वाला काम। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एक लेसन कंप्लीट है और हम ब्रेक ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो शुरू करते हैं आज का लेसन नंबर 19, और इंशाल्लाह ये वी आर टुवर्ड्स द एंड। इस लेसन में हम क्या सीखेंगे, आइए देखते हैं। कुरान करीम सीखने की दुआ, सीखने का तरीका और मुसाबकत का जज्बा, 3 टॉपिक्स हैं हमारे। सीखने की दुआ, सीखने का तरीका, और मुसाबकत यानी आगे निकल जाने का, सबकत की दुआ। और हम मजीद इसम फाइल, इसम मफऊल और मसादिर सीखेंगे, जिनमें आबिद इबादत करने वाला, दारिब मारने वाला, सामे सुनने वाला, आलिम जानने वाला, आमिल अमल करने वाला, और इसी अंदाज में हम माबूद, मदरूब, मसमू, मालूम और मामूल सीखेंगे इंशाल्लाह, और इनके मस्तर भी। पिछले सबक में हमने सीखा कुरान समझना आसान है। दलील, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, ना सिर्फ आसान बल्कि बेहतरीन काम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, सबसे अहम चीज नियत। इन्नमल अमालु बिन्नियात। आज के सबक में तैयारी का बेहतरीन तरीका। कुरान अगर हमने सीखना है तो हमें हर काम में अल्लाह की मदद की ज़रूरत है, और उस मदद को हम देखेंगे किस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मदद मिली। हम भी उसी अंदाज में मदद तलब करेंगे। बेहतरीन तरीका, बार बार दुआ, ये अल्लाह से मांगना, बार बार मांगना, ये तरीका है। दूसरा, वसाइल का इस्तेमाल, जो वसाइल भी मेरे पास है उनको मैं पूरा इस्तेमाल करूं। और तीसरा, मुसाबकत का जज्बा हो,
انر فیلنگ ہو. تو الحمدللہ اس کے لیے کیا چاہیے؟ مسابقت کے جذبے کے لیے تو آپ کو صرف اندر سے آپ کو ایک ارج، اور وہ کیسے ہوگی؟ جب آپ کو محسوس ہوگا کہ یقیناً یہ بہترین کام ہے، میری زندگی اور آخرت دونوں اسی سے بن سکتی ہیں اور یہ سب سے بہترین کام ہے، تو مسابقت کا جذبہ اندر سے جنم لے گا. وسائل جو اللہ نے دیے ہیں انہیں کا استعمال کرنا ہے، بہترین استعمال کروں. اور ایک سیکرٹ انگریڈینٹ ہے، وہ ہے دعا. اور کون سی دعا ہے؟ آئیے اس دعا کی طرف چلتے ہیں. دعا بھی بہت آسان ہے. ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھ کو علم میں. اگرچہ یہاں پہ قرآن کا ذکر نظر نہیں آ رہا، لیکن قرآن کریم میں یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سکھائی گئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو جلدی جلدی ادا کر کے اس کو یاد کرنا چاہ رہے تھے. تو کہا گیا کہ اس دعا کے ذریعے، یعنی جلدی نہ کریں آپ، بلکہ آپ اس دعا کے ذریعے یاد کریں. تو ہم بھی اسی دعا کے ذریعے کریں گے. ربی، مانگنے کا انداز یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کو یا رب پکار کے مانگیں گے تو قبولیت انشاءاللہ ضرور ہوگی. پیغمبروں نے بھی اپنی دعاؤں میں ربی یا ربنا کر کے بلایا اور ہمیں بھی سکھایا. اکثر دعائیں ربنا، آج کل تو ایپ بھی ملتی ہے 40 دعائیں قرآن کریم کی ربنا سے. تو ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا، اس کو کہتے ہیں رب. تصور میں لے کر ہمارے کروڑوں خلیوں سیلز، ان کے حالات کو، کیفیات کو وہ برتنے والا اور ہمیں ابتدا سے انتہا تک پرورش کرنے والا رب. تو ربی، اے میرا رب. یہ تو کانسیپٹ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی کہ اس ربی میں کا ترجمہ اے میرے رب کیسے بنا. تو اس کو یوں تصور کریں کہ ربی کا جو یہ کسرہ یا زیر ہے، یہ ایسے ہی جیسے ہمیں دینی میں یاد ہے لکم دینکم ولی دینی تھا، تو دینی کا معنی تھا میرا دین. تو یہاں پر بھی اصل میں یہ ربی تصور کریں ایسے لکھا ہوا، ربی میرا رب. اس کے ساتھ ایک ایڈ ہوا ہے ورڈ، وہ ہے یا، جو یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. اٹ از انڈرسٹوڈ. یعنی ہر زبان کا اپنا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. جب آپ ربی کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے اے میرے رب، یعنی یا ربی. تو یا یہاں پہ موجود ہے، لکھا نہیں جاتا، لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بیکاز عربی میں یہ ٹپکلی طریقہ ہے. تو ہم بھی ایسی کئی دفعہ گفتگو کرتے ہیں. تو ربی جب کہیں گے تو مطلب ہوگا اے میرے رب. تو اس میں اپنائیت کا بھی انداز ہے، اور یہ بھی ہے کہ تو میرا پالنے والا، آج تک میری پرورش کرنے والا، سب کچھ دینے والا تو ہی ہے. رب کا تصور یاد رکھیں، جو خالق مخلوق کے لیے کرتی ہے وہ ربوبیت ہے، رائٹ. تو اے میرے رب، میں کیا مانگتا ہوں تجھ سے؟ زدنی، زیادہ کر مجھے. یاد رکھیں ہم نے یہ یا تو پڑھا تھا کہ میرے لیے ہے، تو کئی دفعہ عربی میں آسانی کے لیے یہ نون ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ یہ پراپر پڑھا جا سکے. تو ہر چیز کے اپنے معنی انٹیکٹ رکھنے کے لیے نون کو ایڈ کیا جاتا ہے. تو ربی زدنی، اس طرح یہ نی بن جاتا ہے، یعنی مجھ کو. تو زیادہ کر، زد یہ تو ایکچولی اردو میں بھی ہے زیادہ، تو زد اسی سے زیادہ کر. اور یہ ایسے ہے کہ آپ امر کی شیپ میں بات کر رہے ہیں یا ریکویسٹ کی. رب سے مانگ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اے میرے رب، اور ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں زیادہ، اے رب مجھے زیادہ کر مجھے، یعنی انکریز می، یعنی جو بھی میرا لیول ہے اس کو انکریز کر. کس چیز میں انکریز کر؟ علم میں. تو یہاں جو علم مراد ہے وہ اصل قرآن میں جو آیا ہے وہ قرآن کے علم کے لیے آیا ہے. ہم اس آیت کا ٹکڑے کو اکثر استعمال کرتے ہیں دنیاوی علم کے لیے. جو دنیاوی علم ہوتا ہے اگر وہ بھی صحیح طرح سے حاصل کیا جائے تو وہ بھی یعنی اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن یہاں پر اسپیسیفکلی اس آیت میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یہ دعا بتائی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو میں یہ سوچتے ہوئے اس دعا کو بار بار مانگوں. علم میں،
اب یاد رکھیں اگر آپ سے کوئی پوچھے جی کہ علم میں لکھا ہوا ہے تو عربی میں کہاں لکھا ہوا ہے میں، تو یاد رکھیے ہمارا ارلی ڈسکشن کہ عربی جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں لینگویجز تو کئی دفعہ کچھ چیزیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں، وہ اس لینگویج کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اردو زبان کی ضرورت ہے کہ علم کا تو معنی ہے علم، لیکن علم میں، علم سے، علم کو، علم میں، یہ تمام اردو کی ضروریات ہیں. تو یہاں پر ہم اس لیے علم میں کہتے ہیں کیونکہ سینٹنس کنسٹرکشن میں اس کا معنی ہے کہ زیادہ کر مجھے علم میں، یعنی کس چیز میں مجھے زیادہ کر؟ علم میں. تو کتنی خوبصورت دعا ہے کہ ربی زدنی علما، اے اللہ مجھ کو زیادہ کر علم میں. تصور احساس کے بعد کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص قرآن یاد کرنے کے لیے سکھائی، بلکہ جو آیت قرآن میں جس طرح آتی ہے وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یعنی آپ جلدی نہ کریں قرآن میں، قرآن کے پڑھنے میں، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے، یعنی جو وحی کی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کیا کہیں؟ قل، کہیں ربی، اے میرے رب زیادہ کر دے مجھ کو علم میں. تو دعا مانگنے کا احساس کیا ہونا چاہیے؟ ایسے جیسے کہ ایک شخص جس کا کل ایک بہت بڑا آپریشن ہے، وہ کیسے مانگتا ہے؟ اس کے مانگنے اور آپ کے مانگنے میں اگر فرق ہے تو کیوں؟ کیسے مانگتا ہے؟ وہ شخص جو ہے نا گڑ گڑا کر مانگتا ہے اور بار بار مانگتا ہے، اس لیے اس کو پتا ہے کہ کل میں جب آپریشن تھیٹر کے ٹیبل پہ ہوں گا تو شاید میں بچوں یا نہ بچوں. اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اب جب اس کمی کا احساس ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، یعنی کس چیز کی کمی کا؟ کہ اس کے اندر اب ہیلتھ کی کمی ہے، یعنی اس کے اندر کوئی بیماری ہے، اس کو ریلیو کرنے کے لیے تب وہ مانگتا ہے. یعنی اگر میں اپنے اندر کوئی کمی محسوس کروں گا تو میرے دل سے دعا نکلے گی. کیا میرے میں کمی ہے قرآن کے علم کے متعلق؟ یقیناً ہے. تو اس لیے میری دعا میں اثر تب ہوگا اگر دل سے نکلے گی کہ اے اللہ مجھ کو زیادہ کر قرآن کے علم میں، کیونکہ میں جاہل ہوں قرآن کے معاملے میں. اگر تصور یہ ہو کہ مجھے پہلے ہی بہت آتا ہے تو پھر دعا کا، یعنی ایسی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس 2-3 گاڑیاں ہیں تو آپ ایک اور گاڑی کی دعا مانگیں گے تو کیسے مانگیں گے؟ تو خاص آپ کو جو ہے نا اس کے اندر کچھ چام نظر نہیں آئے گا. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی چیز تو پھر آپ اس کو مانگیں گے. اگر آپ وہ تصور ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر مانگنے کا انداز کچھ اور ہوگا. انسان جب بیمار ہوتا ہے، کسی کے پاس کسی کمی ہوتی ہے، تب انسان مانگتا ہے درد کے ساتھ دل سے. تو یہ بھی درد ہو کہ مجھے قرآن کا علم بہت کم ہے، اس معاملے میں میں جاہل ہوں، تو اے اللہ میرا علم بڑھا. یا پھر ایک بھوکا کیسے مانگتا ہے؟ کیونکہ اس کو ضرورت ہے تو وہ مانگتا ہے، یعنی دل سے آواز اس کے نکلتی ہے. بیمار شخص ہو، بھوکا ہو، شدت سے، تڑپ سے اور بار بار، 3 چیزیں، شدت، تڑپ اور بار بار. تو ہم کب مانگیں گے؟ نماز سے پہلے، نماز کے بعد، جیسے آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد. تو یہ تو صرف 3 الفاظ ہیں، اس کو بھی ہمیشہ زندگی کا حصہ بنا لیں، ربی زدنی علما. اور پڑھتے وقت ذہن میں یہ رکھیں کہ بھائی میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے قرآن کا علم جو میرا بڑھے. اور آیت الکرسی میں بھی علم کا ذکر ہے. اب چونکہ مجھ میں جہالت کی بیماری ہے تو اے اللہ مجھے قرآن سمجھا دے، علم عطا فرما. اور سب سے اہم علم قرآن کا ہے، باقی علوم بھی عطا کر لیکن قرآن کا سب سے زیادہ. دعا کے ساتھ پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمیشہ دعا کے بعد کیا آتا ہے؟ احتساب. اگر میں نے دعا کی ہے تو کیا میں نے کچھ کوشش بھی کی ہے؟ الحمدللہ آپ سب تو کوشش کر رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کر قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں تو ایکچولی وی شوڈ ناٹ بی ورڈ اباؤٹ دا ریزلٹ، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں. ہم نے تو کام شروع کرنا ہے، ہم نے کام شروع کر دیا ہے الحمدللہ. اب میں یہ علم حاصل کیوں کر رہا ہوں؟ انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، تاکہ اللہ کا کی رضا حاصل کر سکوں اور یہ علم دوسروں تک پہنچا سکوں. کچھ نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا عمل بھی زیادہ کرنا پڑے گا. انٹرسٹنگ.
اللہ نے صرف علم زیادتی کی دعا سکھائی ہے. علم زیادہ ہوگا تو عمل آسان ہوگا کرنا. یعنی یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے, یہ بات سمجھنے والی ہے. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے, اور وہ اسی سے آتی ہے کہ اگر آپ کا دل سے دعا نکلے اور آپ دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیں. تو آئیے تصور احساس اور دعا کے ساتھ یہ دعا یاد کر لیں. میرے خیال سبھی کو آتی ہے, ربی زدنی علما. اب اس میں تڑپ پیدا کریں, لگن پیدا کریں, اور انشاءاللہ آسانی ہوگی. آئیے سارے وسائل استعمال کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے قرآن کریم میں سورۃ العلق کی یہ آیت سے دلیل لی ہے, الذی علم بالقلم. وہ یعنی اللہ جس نے سکھایا قلم کے ذریعے. یعنی اس کا مطلب سیکھنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے, تو ہم بھی تمام ذرائع استعمال کریں سیکھنے کے. الذی وہ جو یا جس نے, الذین ہم پڑھ چکے ہیں, الذی الذین, علامہ بھی پڑھ چکے, یاد ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو میں سے بہترین وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو علامہ کا معنی سکھانا, تو وہ جس نے سکھایا. سکھایا دیکھیں, بالقلم قلم سے یا قلم کے ذریعے. تو تصور احساس کے بعد کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ مجھے فوراً قلم اٹھا لینا چاہیے. دیکھیں میں تو اٹھا بھی لیا قلم, اور وعدہ کیجئے یعنی اپنے آپ سے کہ اے اللہ میں تیری کتاب کے لیے قلم کا استعمال کروں گا. مجھے تو بہت آسانی ہوتی ہے, لکھ کر جو ہے بہترین طریقے سے یاد ہوتا ہے, اور ایک جگہ پر وہ رہتا بھی ہے قائم. آج سے پہلے آپ نے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے. آج قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے بھی قلم کا استعمال کریں, کہیں نوٹ بک میں, کسی کتاب میں, تو پورے شوق اور اخلاص کے ساتھ کریں. تو اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ صرف لکھنا ہی یہ ایک پاسبل ذریعہ ہے. تو جو وسائل آپ کے پاس ہیں وہ تمام استعمال کریں. کمپیوٹر استعمال کریں, آپ کے پاس موبائل ہے وہ استعمال کریں, جو وسائل آپ کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان سب کا استعمال کریں علم حاصل کرنے کے لیے. اب لکھنے کے بعد غور سے پڑھنا یا سننا بھی ہے. لکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, لکھنے کے بڑے فائدے ہیں. دماغ, آنکھ سارے اکٹھے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, انگلیاں بھی استعمال ہو رہی ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں, ملا بھی رہے ہیں کاغذات, اس کے بعد پڑھ بھی رہے ہیں. تو یعنی مؤثر طریقہ ہے لکھ کر علم حاصل کرنا. تو تصور احساس کے ساتھ آئی ریپیٹ کرتے ہیں, الذی علم بالقلم, یعنی جس نے سکھایا قلم کے ذریعے, اور مراد یہ ہے تمام وسائل استعمال کیے جائیں. آئیے تیسرا, مسابقت کا جذبہ. دیکھیں ہم زندگی میں ہر شخص کسی نہ کسی انداز میں مسابقت کے جذبے میں لگا ہوا ہے, ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, اور کچھ ایسے معاملات میں جہاں ضرورت بھی نہیں ہے. یعنی ربی زدنی علما کی بات ہوئی ہے, اے رب مجھ کو بڑا علم ہے. یہ نہیں کہا ربی زدنی مالن, مال میں. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم مال کے لیے تو لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں, یا عملاً کہا ہے ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر ہے عمل کے لحاظ سے. یعنی آگے جب دوڑ لگانی ہے کسی سے تو عمل میں آگے نکلیں اس سے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بلکہ اس میں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے ریس لگا رہے ہیں آگے نکلنے میں. نظر تو کچھ آتا ہے لیکن جو دل کی کیفیت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. آئیے اس کو ذرا تفصیل سے پڑھتے ہیں. ایکم, ایو کون, کم تم سب میں سے, جیسے خیرکم تھا تم سب میں سے بہترین کون, ایکم تم سب میں سے کون کیا ہے, احسن بہتر, بیٹر. اور یہ تصور کیا ہے, حسن اچھا, احسن زیادہ اچھا, کبیر بڑا, اکبر زیادہ بڑا, صغیر چھوٹا, اصغر زیادہ چھوٹا. تو تم میں سے کون بہتر ہے, who amongst you is better, یعنی ایک دوسرے سے بہتر. کبیر, اکبر, صغیر, اصغر, حسن, احسن. کس چیز میں, عمل میں. عمل ان کی جمع اعمال, یعنی کہا جا رہا ہے ایکم احسن. بلکہ اس آیت کا اگر پوری آیت کو آپ دیکھیں تو
آیت کا جو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یعنی زندگی اور موت کو بنایا، تمہیں اس لیے پیدا کیا اور تمہیں مارے گا تاکہ وہ جان لے کہ تم میں سے کون عمل میں بہتر ہے. الحمدللہ. تو لیٹس آل اسٹرائیو فار دیٹ. کیا سبق ملا؟ اب میں کیسے کون سے عمل میں کسی اور سے بہتر کیسے ہوں گا؟ نماز پڑھنے میں. ایسا زبردست اگزامپل ہے. کیا خیال ہے میری اور آپ کی نماز امپروو ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی. تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے سے نماز میں برتری حاصل کریں. کیسے بہتر ہوگی؟ جتنا ہم سمجھ کے پڑھیں گے، جتنا کنسنٹریشن سے پڑھیں گے، جتنا ہم دل لگا کے پڑھیں گے، اتنا زیادہ ہماری نماز بہتر ہوگی. سمجھ کر پڑھیں گے، فہم کے ساتھ پڑھیں گے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے. اسی طرح ایکم احسن عملا، گھر میں کیا میں دوسروں سے بہتر ہوں؟ بات کرنے میں، اخلاق میں، جو میں کہتا ہوں کیا وہ میں کرتا ہوں. تو I have some parameters to gauge myself. نماز میں، گھر میں، آفس میں، کام پہ جاتا ہوں میں، جو بھی میرا کام ہے، کیا میں دوسروں سے اچھا ہوں؟ ایویلیویٹ کریں. اینڈ یو ول آلویز فائنڈ اے وے ٹو بی بیٹر. کسی نہ کسی انداز میں آپ بہتر ہو سکتے ہیں. انفرادی کام ہو گئے، نماز، روزہ، ذکر. اجتماعی کام ہو گئے، اصلاح، امت کی اصلاح، دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. ان کاموں میں کیا میں دوسروں سے اچھا ہوں؟ اور سب سے بڑھ کر قرآن سیکھنے میں، سکھانے میں کہ دوسروں سے بہتر ہوں. اور پھر یہاں اس کلاس میں یہ تو بہت ہی زبردست اگزامپل آ گیا کہ کون زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے، میں کیسے دوسروں سے آگے بڑھ سکتا ہوں. ہوم ورکس کروں، کوئز کروں، اسائنمنٹس کروں، کوسچنس پوچھوں، میں بک کے آخر میں دیے ہوئے ایکسٹرا افعال دیے ہوئے ہیں ان کو دیکھوں. یعنی اس میں تو میں آگے بڑھ سکتا ہوں ایک دوسرے سے انشاءاللہ. تو میں کوشش کروں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ان کی رضا کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، نہ کہ دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں. ایکم احسن عملا. تو اب ہم نے کیا کچھ کر لی؟ ہم نے مسابقت کا جذبہ جو ہے انٹرنلی اپنے آپ کو تیار کر لیا. نیت ہم نے کر لی، انما الاعمال بالنیات. دعا ہم نے کر لی، ربی زدنی علما. سارے اپنی فیکلٹیز، اپنے پورے جتنے بھی ہمارے وسائل ہیں ان کا ہم نے استعمال کیا. الذی علم بالقلم. اور اس کے ساتھ ہم نے قرآن سمجھنا، سیکھنا اور آگے پہنچانا شروع کر دیا ہے. یاد رکھیے، جب بھی آپ کسی نیک کام کے لیے نکلیں گے، شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وہ رکاوٹ ڈالے. رکاوٹ آئے گی، یہی امتحان ہے. جب آپ قرآن سیکھنا شروع کریں گے تو آپ ایک جس طرح اللہ کو اپنا دوست پائیں گے، شیطان کو اپنا دشمن ضرور پائیں گے. کیسے؟ شیطان اس وقت انگاروں پر لوٹ رہا ہے. اس کی تو کوشش ہی یہی تھی کہ انسان کو میں قرآن سے دور کروں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کا میں اس کو میں ویکن کروں، کمزور کروں. یاد رکھیے شیطان بہت تجربہ کار ہے، لیکن ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہے. چلیں، شیطان بھی تیار ہے ایک طرف، فرشتے بھی تیار ہیں، اور ہم بھی تیار ہیں. مسابقت کا جذبہ بھی ہے، دعا بھی ہے، وسائل بھی ہیں، نیت بھی ہے. تو اب تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اس کام کے لیے تیار رکھے اور پورے کا پورا قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس پر غور کرنے اور دوسروں کو پہنچانے اور اس کی تنفیذ میں ہماری مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو آئیے لیسن نمبر 19B یعنی گرامر کا ہمارا آج کا لیسن جو پچھلے لیسن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم سیکھ رہے ہیں اپنے گرامر کے ٹیبل میں 3 نئی چابیاں. کیز کا تصور تو اب ہمارے ذہن میں آ گیا. وہ کون سی کیز ہیں؟ وہ اسماء، اسم کی کیز ہیں. اور ان میں ایک ہے اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر. تو ان چابیوں کو ہم اپلائی کریں گے اپنے تمام افعال پہ جو ہم نے سیکھے. کچھ ہم نے لاسٹ ٹائم کر لیے تھے، باقی افعال جو رہ گئے عبدا، کفرا، ضربا، ظلما، سمعا، علما، عملا. 1 2 3 4 5 6 7. اور اس سے پہلے ہم نے کتنے اور کیے ہیں؟ فتح، فعل،
جعلا 3 یہ کیے ہیں اور نصرہ کے بھی کیے ہیں. نصرہ، خلقہ، اور کون سا کیا تھا پچھلے لیسن میں؟ کچھ اور بھی کیا تھا ہم نے نصرہ کے شاید نہیں کیے تھے. اینی وے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تو یہ 12 تو ہمارے پکے ہونے چاہیے الحمدللہ، اگر کوئی مسنگ نہیں ہے تو آئیے ہم چلتے ہیں ڈائریکٹ اپنے اسم فاعل. دیکھیں فاعل میں فعل ہمارا بیسک کیا تھا؟ پیٹرن. اسی پیٹرن پر ہم نے باقی افعال دیکھے ابھی تک، تقریباً ایسا ہی ہے. دیکھیں فعل یہ فتح کا پیٹرن تھا، پھر نصرہ، ضربہ، اور سمع میں صرف زبر زیر بن گیا تھا. تو لیکن تمام کی جو اسم فاعل ہیں وہ فاعل کے وزن پر ہیں، اور جو اسم مفعول ہے وہ مفعول کے وزن پر ہیں، اور جو مصدر ہے اس کا بدلتا رہے گا. اس کا جو مصدر ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ فعل ان کے وزن یا پیٹرن پر آئے. تو یہ تینوں ہمارے اسماء ہیں، ان کی نشانی یاد رکھیں. فاعلن، 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 یا الف لام کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. تو ذکرہ، ہاں ذکرہ یہ بھی ہمارا، یہ بھی ذکرہ میں نے ایڈ نہیں کیا تھا. ذکرہ، ذکرہ، ہاں ذکرہ بھی کیا ہم نے، اور فعل ایکسٹرا اور بھی ہو گئے. ذکرہ اس نے یاد کیا یا ذکر کیا. تو آئیے ذکرہ میں صرف اب وہ چابی کر رہا ہوں. ذکرہ میں نے بتائی اب کی ٹو ماضی. ذکرہ جب میں کہوں تو آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا. یہ تمام کے تمام ذکرہ کی چابی ہے. the key that opens the door to فعل ماضی. یذکرو the key that opens the room یا the treasure of فعل مضارع. یذکرو، یذکرون، تذکرو، اذکرو، تذکرون، نذکرو. اور تیسری چابی کون سی تھی ہماری؟ امر والی. اذکر، اذکرو، لا تذکر، لا تذکرو. یہ 3 چابیاں. چوتھی کی ہماری ہے کس وزن پر؟ فاعل کے وزن، ذاکر. اب ذاکر کے اندر کیا کیا شامل ہے؟ ذاکرن، ذاکرن، ذاکرین بھی شامل ہے، ذاکرون بھی شامل ہے، ذاکرین بھی شامل ہے، رائٹ. الذاکرو بھی شامل ہے، الذاکری بھی، الذاکرہ. یہ تمام کانسیپٹ پورا جمع کا، واحد کا، تنوین کا، الف لام کا، سارا اس ٹریجر باکس میں ذاکر کی چیپ کی میں. اور مذکور جس کو یاد کیا گیا تو مذکور، مذکورون، مذکورین، یہ بھی اس میں آ گیا. المذکور، المذکوری، المذکور، مذکورن، مذکورن، مذکورن. یہ تمام پوری انفارمیشن ہماری مذکور کی چابی میں ہے. اور آخری ذکر، یہ تو بڑا آسان ہے. ذکر اردو میں بھی استعمال کر، یاد کرنا. تو عبدہ سے بنا، عبدہ سے کیا بنے گا؟ عابد، عبادت کرنے والا. معبود جس کی عبادت کی جائے. عبادہ، اچھا تھا انٹرسٹ دیکھیں نا. اب عبادہ بنا، میں نے کہا تھا نا یہ مصدر چینج ہوتا رہے گا. پہلے میں تو ہمیں ایک جیسے نظر آ رہے تھے، فعل، نصر. ایسے وہ بھی ایک جیسا نہیں ہے. فعل ہے زیر سے ہے، نصر زبر سے ہے، پھر فتح، پھر خلق. تو اب آ گیا اب سے عبادہ. تو عبدن بھی بن سکتا ہے. ایک اور بات ذہن میں رکھیں، مصدر ایک سے زیادہ بھی بن سکتے ہیں. انٹرسٹنگ. دیکھیے عربی جو ہے نا آسان، آہستہ سٹیپس میں جائیں گے تو ہمیں بہت سی چیزیں پتہ چلیں گی. تو اینی وے فی الحال عبادہ ایک یاد کر لیں. حل انت ذاکر، کیا آپ ہیں ذکر کرنے والے؟ ذکر سے مراد اللہ کا ذکر، عبادت ہے. ذکر عبادت ہے، قرآن پڑھنا یہ بھی ذکر ہے. حل انت ذاکر، نعم انا ذاکر. حل انتم ذاکرون، کیا تم سب ذکر کرنے والے؟ نعم نحن ذاکرون. آپ میں سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہم نے تو ذاکر کی جمع ذاکرون بھی بتائی ہے اور ذاکرین بھی، لیکن یہاں تو ذاکرون ہی آتا ہے. ایسا ہی ہے، ذاکرون ہی آئے گا. کیوں آئے گا ہم آگے چل کے پڑھیں گے. ذاکرین کا جب ٹائم آئے گا ہم ذاکرین بھی پڑھیں گے، لیکن سٹیپس میں پڑھنا ہے. اپنے لیے ذہن میں رکھیں فی الحال ہم وہ والے فارمز پڑھ رہے ہیں جس میں ذاکرون پڑھنا ہے. نو ایشوز،
وہ بھی آ جائیں گے. حل انتم ذاکرون, کیا تم سب وہ ذکر کرنے والے؟ نعم نحن ذاکرون. عابد, عابد عبادت کرنے والا, معبود جس کی عبادت کی جائے, عبادہ یعنی عبادت کرنے کو عبادہ, جس کو ہم اردو میں لکھتے ہیں نا عبادت, وہ یہی ہوتی ہے. عربی میں گول تا سے لکھتے ہیں اور اردو میں ہم لمبی تا سے لکھ لیتے ہیں, مفہوم وہی ہے. سو عابد, عابدون, عابدون اور عابدین, یہ تو ہم نے پڑھا بھی ہے سورۃ الکافرون میں, عابدون. اور معبود سے معبودون, معبودین, اور الف لام سے بھی آ سکتا ہے. تو یعنی دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں, عابد, معبود, عبادہ. حل انت عابد, اصل میں ہے کیا, حل انت عابدن, لیکن ہم جب رک جاتے ہیں تو آخر میں ہم نہیں پڑھتے اس کا, جو جس طرح مسلم پڑھ لیتے ہیں, لیکن یاد رکھیں ہے یہ عابدن. اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ جمع عابدون آ رہی ہے, اس کا مطلب یہ عابدن ہی تھا. حل انت عابدن, نعم انا عابد, اور عابدون اور عابدن بھی کہہ سکتے ہوں, لیکن آخر میں رک جائیں تو صرف عابد پڑھیں. حل انتم عابدون, کیا تم سب وہ عبادت کرنے والے؟ نعم نحن عابدون. حل الذکر عبادہ, کیا ذکر عبادت ہے؟ دیکھیں, حل الذکر عبادہ یا عبادت؟ نعم الذکر عبادہ, الذکر عبادہ. تو کیا ذکر عبادت ہے؟ جی ہاں, ذکر عبادت ہے. ضارب مارنے والا, مضروب جس کو مارا گیا, جس کو مار پڑی, اور ضرب مارنا. تو ضرب یہ مصدر ہے, مضروب کیا ہے؟ اسم مفعول ہے, ضارب کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. تو اب یاد رکھیے اگر آپ سے پوچھا جائے اس میں سے اسم مفعول کون سا ہے, تو یو نو اسم مفعول مضروب ہے. مصدر کون سا ہے؟ ضرب ہے, اور یہ ضربن بھی ہو سکتا ہے, ضربن بھی, اور ضربن بھی ادھر. سو اگین ضارب, مضروب, ضرب. حل ہوا ضارب, کیا وہ ہے مارنے والا؟ is he the one who is hitting? نعم ہوا ضارب, جی ہاں وہ ہے مارنے والا. حل ہم, دیکھیں جب جمع آ گیا تو جمع کے ساتھ ضاربون کے بھی جمع آ گیا. حل ہم ضاربون, کیا وہ سب ہے مارنے والے؟ نعم ہم ضاربون, وہ ہے سب مارنے والے, یعنی جو مارتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں. سمع, اس نے سنا, یسمع وہ سنتا ہے, اسمع سن. سامع سننے والا, مسموع جس کو سنا گیا, سمع سننا. اس وقت میں بات کر رہا ہوں تو سننے والے کون ہیں؟ آپ لوگ سننے والے ہیں تو آپ کیا کہلائیں گے؟ سامعین یا سامعون. اور میں کیا کہلاؤں گا؟ مسموعن جس کو سنا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے سامع سننے والا جو سنتا ہے, ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں سامعین, وہ اسی سے بنا ہے, سامعین, سامعون, سامعین, مسموعون, مسموعین, سمعن. سم کہتے ہیں سننے کو, سننے کی طاقت کو بھی کہتے ہیں, اور سنوائی کو بھی, یعنی تمام اسی لفظ میں آتے ہیں. حل انت سامعن, کیا آپ ہیں جو سن رہے ہیں, سننے والے آپ ہیں؟ نعم انا سامعن. حل انتم سامعون, دیکھ لی انتم آیا تو جمع آ گئی سامعون. اور نعم نحن سامعون. تو کلیئر ہو گیا. حل انت اصل میں سامعون ہے, یاد رکھیے گا, اور نعم انا سامعون, حل انتم سامعون, اور یہ بھی سامعون نہ ہے, ہم یہ رک جاتے ہیں. یاد ہے مسلم ان کی جمع مسلمونہ تھی, مسلمینہ تھی. تو آخری حرکت جو ہے وہ یاد رکھیے کہ موجود ہوتی ہے, لیکن ہم آسانی کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. سو نحنو سامعون, لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں, سامعون پڑھ لیتے ہیں, جس طرح مسلمون پڑھتے ہیں. عالم جاننے والا, معلوم جس کو جانا گیا, اردو میں بھی ایسے ہے, یہ چیز معلوم ہے. معلوم ہے مطلب اس کو جان لیا گیا ہے, اٹس نون. سو عالم جاننے والا, معلوم جس کو جانا گیا, اور علم مصدر, یہ بھی یوز ہوتا ہے اردو میں, علم. ابھی بھی ہم نے پڑھا ربی زدنی علما. سو عالم, عالمن بھی ہو سکتا ہے, عالمن, عالمن, العالم, العالم, العالمہ, العالمی, اور معلوم, معلومون. عالم سے کیا ہوگا؟
اب انٹرسٹنگ ہے، عالمون اور عالمینہ بھی بنتا ہے لیکن عالم کی جمع ایک اور بھی ہوتی ہے، علماء. ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کچھ جمع ایسی ہوتی ہیں جو کہ واو نون یا نون کے ساتھ بنتی ہیں، اور کچھ جمع ایسی ہوتی ہیں جو اس کے بغیر بھی بن جاتی ہیں. مثلا ہم نے کتاب کی جمع بھی کتب کیا تھا، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی جمع جو ہے واو نون یا نون سے ضروری بنے. اس کی جمع جو ہے علماء بہتر جمع ہے، رائٹ. although you can technically argue کہ عالمون عالمین بھی بن سکتی ہے. وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا رب العالمین، وہ عالمین ہوتا ہے، غلطی یہ کبھی نہیں کر رہی، اس پہ زبر ہوتا ہے. عالمین وہ عالم کی جمع ہوتی ہے. عالم کس کو کہتے ہیں؟ ایک اینٹیٹی، ایک پوری دنیا. یہ ہے عالم، جاننے والا. اور اس کی جمع جو ہوتی ہے علماء، بہت سارے جاننے والے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں الفاظ جن کی دونوں جمع آ سکتی ہیں، مثلا نبیون، شاید ہی ہم نے پڑھا تھا، اس کی جمع نبیون، نبیین بھی ہو سکتی ہے. اس کی جمع وہ ٹوٹی پوٹی والی بھی ہو سکتی ہے، انبیاء. تو ویئر انکریزنگ ان آور نالج، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم بڑھتے جا رہے ہیں. اور ذہن میں یاد رکھیں جب آپ سے کوئی آپ کو رول بتایا جائے تو آپ اپنے ذہن کی ایک کھڑکی کھلی رکھیں، کیونکہ ایکسیپشنز آئیں گے. انفیکٹ ایکسیپشن آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رول پکا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ قاعدہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ رول کی ڈیفینیشن میں وہ چیز تھی a rule is one which has an exception. تو ایسے ایکسیپشنز ہمیں آتے رہیں گے. عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل کرنا. سو عامل، عاملن، عاملن، عاملون، عاملین، معمولون، معمولین، عمل and so on. آج کا ایک اور سبق بھی ہے مؤنث کے صیغے. چونکہ قرآن کریم میں مؤنث کا صیغہ آپ کو یاد ہے، ہم سب پڑھ رہے ہیں مذکر کے، رائٹ ہینڈ یوز کر رہے ہیں نا، سب دیکھیں سب مذکر کے. اتنے ہی صیغے جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں یہ مؤنث کی بھی ہیں، رائٹ. ایسا مؤنث میں بھی ہوگا یہ والا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، پھر مضارع بھی ہوں گے، پھر یہ بھی ہوگا، پھر یہ بھی ہوگا. پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، مؤنث آسان ہے. عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ مؤنث مشکل ہے لیکن آسان ہے. تو کیسے آسان ہے؟ آئیے آج ہم سیکھتے ہیں. جیسے ہوا فعالہ ہے تو مؤنث کے لیے اشارہ ہوگا فعالت، یعنی آپ نے فعالہ تو یاد کیا ہوا ہے، صرف تا ایڈ کرنا ہے. تا جو ہے کون سی، عورت میں تا ہوتا ہے، اس طرح فعالہ میں تا ایڈ کیا، تو آسان ہے کہ نہیں آسان؟ تو مؤنث کو سمجھنا آسان ہے اگر آپ پہلے مذکر کو سمجھ چکے ہوں. تو یہ ہے اس کے اندر پوائنٹ، تو وہ مشکل ہو سکتا ہے. سو فعالہ اس نے کام کیا، تو مؤنث کیا ہوگا؟ لیفٹ ہینڈ سے ادھر اشارہ کریں اور بولیں فعالت، اس عورت نے کام کیا. دیکھیں فعالہ، فعالت، ایک آپ نے سیکھا تو آپ نے سارے سیکھ لیے. کتنی آسان ہے مؤنث. اب نصارہ تھا تو کیا بنے گا؟ نصارت. ضربات ہو تو کیا بنے گا؟ ضربت. ذکرہ تو کیا بنے گا؟ ذکرت. سمیہ تو کیا بنے گا؟ سمیت. تو بتائیے مؤنث سیکھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ بہت ہی آسان ہے، کیونکہ آپ نے یہ جو فعل تھے مذکر والے، فعالہ، ضربہ، نصرہ، سیکھتے سیکھتے 19 لیسن گزر گئے، اور ایک لیسن کے چند منٹ میں آپ نے مؤنث سیکھ لی. دیکھیں فعالہ، فعالت، نصرہ، نصرت، ضربہ، ضربت، عملہ، عملت، سمع، سمعت، فتح، فتحت. تو یہ والا ہم نے ایک صیغہ سیکھا مذکر کا، اور مؤنث کا ایک صیغہ. وہ ایک عورت، اس ایک عورت نے کوئی کام کیا. نصرت کا معنی کیا ہوگا؟ اس ایک عورت نے مدد کی. ضربت، اس ایک عورت نے مارا. سمیت، اس ایک عورت نے سنا. ایک اور بھی صیغہ کر لیتے ہیں، جیسے مذکر میں کرتے ہیں ہوا یفعل، وہ کرتا ہے یا کرے گا. تو مؤنث کے لیے اشارہ تو بڑا آسان ہے. ادھر کو دیکھیں اشارے بھی کتنے آسان ہیں. جب مذکر کا یاد کر لیا تو مؤنث کا انٹیوٹیو ہے کہ مؤنث کا پھر ایسے ہوگا کہ اگر یہ ہوا ہے تو یہ ہی ہے، یہ بھی پڑھ چکے ہیں. وہ یفعلو ہے تو یہ تفعلو. تو دیکھیں نا تا ہم نے جوائن کی، میں کہا تا ہم نے، ادھر بھی تا ہی جوائن ہوتی ہے نا. سمیع، سمیت، ادھر یہ ماضی میں آخر میں تا جوائن ہوتی ہے، اور مؤنث اور مضارع میں شروع میں تا جوائن ہوتی ہے. تو یفعلو
तफअलु, यंसुरु तंसुरु, तस्माउ यस्माउ तस्माउ, तदरिबु यदरिबु तदरिबु, यस्कुरु तस्कुरु, यखलुकु तखलुकु। सिर्फ ता ज्वाइन करना है। तो आपने 2 सीगे अल्हम्दुलिल्लाह याद कर लिए। सो आइए फिर प्रैक्टिस करते हैं। फ़अला, फ़अलत। और फ़अलत याद करना तो बहुत ही आसान है। औरत, नुज़हत, निगहत, तमाम के आगे ता लगा होता है, तो ये औरत की निशानी ता। सो फ़अला, फ़अलत। नसरा, नसरत। और मुज़ारे में यफ़अलु है तो तफ़अलु, यफ़अलु तफ़अलु, यंसुरु तंसुरु, यस्माउ तस्माउ। सिर्फ ता लगाना है शुरू में। तो आइए बाकी सब देखते हैं। फतह, फतहत, नसरा, नसरत, ज़रबा, ज़रबत, समिअ, समिअत। और मुज़ारे कैसे? यफ्तहु, तफ्तहु, यंसुरु, तंसुरु, यदरिबु, तदरिबु, यस्माउ, तस्माउ। आसान है। सबसे आसान लेसन आज का था मुज़क्कर से मुअन्नस समझना और बनाना। आइए अब हम अपना टेबल देखते हैं, फ़अला का पूरा टेबल। पूरे टेबल से मुराद ये है कि इसमें हम ये ऐड कर लेते हैं फ़अलत और तफ़अलु, लेकिन इस तरह से नहीं। इसको हम आइए करते हैं, फ़अला, फ़अलु, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। ये हो गया मुज़क्कर वाला। अब आप करें मुअन्नस, फ़अलत। तो ये आपकी चाबियां अब जो है ना कंप्लीट होगी माजी की। इस तरह अब हम मुज़ारे को भी यही करेंगे, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, और फिर तफ़अलु। अब आप में से कुछ ज़हीन स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे ये हमारे साथ क्या हो गया, क्या हो गया? तफ़अलु 2 दफा नजर आ रहा है इस टेबल में। क्या ये कोई टाइपो है? गलती तो नहीं हुई कहीं? नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि मोनस इतना आसान है कि उसको तफ़अलु के साथ ले लीजिए, यानी जो आपने पहले याद किया हुआ था अंता तफ़अलु, वही हिया तफ़अलु में इस्तेमाल होता है। यानी कि एक फेल जो है, एक सीगा तफ़अलु जो है, ये 2 जगह पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, 2 जगह पे कैसे इस्तेमाल होता है? एक जगह तो आपने पक्का याद किया हुआ है, तफ़अलु, राइट हैंड से इशारा। क्या माना तफ़अलु का? तुम करते हो या करोगे। तंसुरु, तुम मदद करते हो या करोगे। तस्माउ, तुम सुनोगे या सुनते हो। तो ता वाला राइट हैंड का इशारा बता रहा है सामने कि हम बात कर रहे हैं, अपने सामने जो मुखातिब है वो करता है या करेगा। लेकिन मैंने कहा कि ता वाला ये वाला इशारा भी बता रहा है कि वो खातून करती है या करेगी। यानी तफ़अलु, वो औरत करेगी या करती है। तंसुरु, वो मदद करती है या करेगी। तदरिबु, वो मारती है या मारेगी। तस्माउ, वो सुनती है या सुनेगी। अब क्वेश्चन आपके ज़हन में उभरेगा, मेरे सामने लिखा हुआ आए लफ्ज अगर तंसुरु, तो मैं इसको क्या समझूं? यानी सर तो ये कह रहे हैं कि जी तंसुरु का मतलब होता है तुम मदद करते हो या करोगी या करोगे। उसका मतलब ये भी होता है वो औरत मदद करती या करेगी। तो मुझे कैसे पता चलेगा ये तंसुरु का मतलब क्या है? तो आज पक्का याद कर लें, जब आपसे कोई पूछे तंसुरु का माना या आपने समझना है, तो आप कहेंगे तंसुरु के 2 माने होते हैं। 2 माने होते हैं। एक माना ये हो सकता है कि तुम मेरे सामने जो खड़े हो या हो, तुम करते हो या करोगे या मदद करते हो करो, या वो औरत जो है जो गायब में कहीं उधर मौजूद है वो करती है करेगी। अच्छा, अगर 2 माने हैं सर, तो पता कैसे चलेगा? पता चलेगा सेंटेंस में। बहुत बड़ा फर्क है मर्द और औरत में। आप अगर मर्द से बात कर रहे हैं तो बड़ा क्लियर होगा सेंटेंस में, अगर औरत के बारे में बात कर रहे हैं बड़ा क्लियर होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने एक लफ्ज से एक तीर से 2 शिकार कर लिए हैं। 2 जगह पे इस्तेमाल होता है और कोई कंफ्यूजन नहीं होती, बिकॉज आपका जो सेंटेंस है बड़ा क्लैरिटी से बताता है कि किसकी गुफ्तगू हो रही, किसके बारे में बात हो रही है। पता नहीं यार अब इसमें कितने आसान हो क्या हो गए। आसान हो गया ना सर? हाँ मैंने क्या माशाल्लाह, हो गया ये, अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। आज तक जिन्होंने पहले QC1 किए थे वो समझते थे कि ये मोनस मुश्किल है, आज साबित हो गया सबसे आसान हुई और हम। तो आइए हम जरा टेबल कर लें। अच्छा, इसका टेबल पूरा दोबारा पूरा नहीं किया था। फ़अला, फ़अलु, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, फिर क्या है? फ़अलत। यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, फिर क्या है? तफ़अलु।
افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا فاعل مفعول فعل. ماشاءاللہ. نیکسٹ فتح فتح فتحت فتحت فتحتم فتحنا فتحت. یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح. پھر کیا آگا تفتح. افتح افتح لا تفتح لا تفتح فاتح مفتوح فتح. اس کو فتح پڑھیں گے بہتر ہے تاکہ آپ کو پکا یاد رہے. اس کو فاتح پڑھیں مفتوح پڑھیں تاکہ آپ کو یہ پکا پتہ چلے کہ یہ اسماء ہے. پڑھ سکتے ہیں آپ فاتح بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن فاتح پڑھنے سے آپ کو ذہن میں یہ پکا یاد رہے گا کہ یہ اس اسماء ہے. آپ کہہ سکتے ہیں فاتحن بھی پڑھ سکتا ہوں, پڑھ سکتے ہیں فاتحن بھی پڑھ سکتا ہوں, لیکن کسی ایک کو اڈاپٹ کر لیں. نصرہ نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا. پھر کیا ہے گا نصرت. ینصرو ینصرون تنصرو انصرو تنصرون ننصرو. پھر کیا تنصرو. انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو ناصر منصور نصر. کتنے آسان ہو گئے ٹیبل, رواں ہو گئے, ایزی ٹو ریمبر ایزی ٹو ریکال. ضربا اس نے مارا, ضربا ضربو ضربتا ضربتو ضربتم ضربنا ضربت. یضربو یضربون تضربو اضربو تضربون نضربو تضربو. اضرب اضربو لا تضرب لا تضربو ضارب مضروب ضرب. 6 چابیاں کون سی ہیں؟ ضربا ماضی کی چابی, the key to ماضی. یضربو the key to مضارع. اضرب the key to امر. ضارب key to اسم فاعل, یہ اسم فاعل کا ڈبہ ہے. مضروب the key to اسم مفعول, اور ضرب the key to مصدر. اسم فاعل اسم مفعول مصدر. اگر میں پوچھوں ضربہ کا اسم فاعل کیا ہے, اب بولیں گے ضارب. اگر پوچھوں نصرہ کا اسم فاعل کیا ہے, اب بولیں گے ناصر. اگر میں پوچھوں نصرہ کا مجھے اسم مفعول بتائیں, نصرہ کا اسم مفعول, تو کیا ہوگا منصور. سو ایسے خود ڈائریکٹ نکل آنا چاہیے آپ کے دل سے. سمع سمعوا سمیتا سمیتو سمیتم سمینا, یہ تو کر چکے. آپ آخری کیا ہے سمعت. دیکھیں تا آخر میں کتنا آسان ہے اور خوبصورت ہے کہنا. سمع سمعوا سمیتا سمیتو سمیتم سمینا سمعت. یسمعوا یسمعون تسمعوا اسمعوا تسمعون نسمعوا تسمعوا. اسمع اسمعوا لا تسمع لا تسمعوا سامع مسموع سمع سامع مسموع سمع. سامع سننے والا, آپ سن رہے ہیں, آپ سامعون یا سامعین ہیں. مسموع جس کو سنا جائے, سنا جا رہا ہے, میں مسموع ہوں. اور سم سننا. اور اس کے ساتھ ہی نقطہ تعلیم دیکھتے ہوئے آپ کے چہرے پہ تبسم, خوشی کا اظہار کہ لیسن کمپلیٹ ہو گیا. لیکن اس ریمائنڈر کے ساتھ کہ کتنا یاد رہتا ہے. پڑھا تو بہت کچھ ہے, اگر صرف پڑھ کے یاد کر رہے ہوتے تو صرف 25% یاد رہتا. ریسرچ کہتی ہے اگر کتاب سے آپ یہ لیسن پڑھ رہے ہوتے, پہلی تو بات ہے بہت کم لوگ پڑھ رہے ہوتے, اور جو پڑھتے تو 25% صرف یاد رہتا. ہاں اگر سنتے بھی اور پڑھتے بھی تو 35% یاد رہتا. اگر سن کر پڑھتے, بیسکلی الگ الگ ہے یہ. دیکھ کر پڑھتے تو 50% یاد رہتا ہے, یعنی اگر دیکھ کر پڑھایا جائے آپ کو, ٹیچر سامنے موجود ہو, اور اگر کہہ کے پڑھایا جائے اور ریپیٹ کرایا جائے تو 60%, اور اگر ساتھ ایکشن کرایا جائے تو 75%, اور سارے اکٹھے کر کے ریپیٹ کیے جائیں, سننا پڑھنا دیکھنا کہنا کرنا, سن کر سوچ کر دیکھ کر بول کر بتلا کر مل کر دل سے, کیا چیز ہے یہ ٹی پی آئی. تو کتنا یاد رہے گا 95%. اب آپ میں سے کوئی کہہ سکتے سر باقی 5% کا کیا ہوگا, وہ ریپیٹیشن سے ہمیں انشاءاللہ یاد رہے گا. تو قرآن سیکھنے کے لیے ایک ٹی پی آئی کا فارمولا آپ نے پڑھا تھا, ایک ٹی پی ایس کا بھی فارمولا ہے جو ہم انفارچونیٹلی ایکٹیولی کر نہیں سکتے. یہ کیا ہوتا ہے ٹوین پیئر شیئر, دو کی جوڑی بنائیں, پیئر کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو سنائیں اور ریوائز کریں. تو یہ بڑا اچھا میتھڈ ہے, لیکن اس کے لیے سسٹر فریہ آپ کے ساتھ کچھ کر سکتی ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں کہ کیسے آپس میں ٹوین کریں, پیئر کریں, شیئر کریں. لکھ کر تو آپ کرتی ہیں, اسائنمنٹس بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ, تو سن کر دیکھ کر بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں. گھر میں اپنا ایک پیئر بنا سکتے ہیں, ٹوین پیئر شیئر, اور ہوم ورک ساتھ ساتھ کریں انشاءاللہ, بہت آسان ہو جائے گا.
वैसे मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ अगर आपने सारे लेसन अटेंड किए हों तो ये कोर्स मुश्किल नहीं था, नहीं, क्योंकि अब 19 तो खत्म हो गए, अब तो आपके पास एंड पे सिर्फ रह गया रिवीजन। तो मैं ये चाहूंगा कि आपका फीडबैक मुझे जरूर मिले कि क्या ये कोर्स आसान था और क्या आप तैयार हैं कि इसको पढ़कर आगे पढ़ाने के लिए। तो इसके साथ हमारा लेसन कंप्लीट होता है, इसके साथ ही हमारा लेसन कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज का लेसन मुकम्मल हुआ और हमारे पास अभी टाइम है सिस्टर फरिया और ब्रदर हुसैन आपके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मुझे इजाजत, अंटिल नेक्स्ट टाइम, जजाकल्लाह खैरा, दुआओं में याद रखिएगा।